ایک پری سپوزیشن ہے فلسفے کی کہ تمام دنیا کی چیزیں ایک سبسٹنس کی طرح بیان کی جا سکتی ہیں جس کی پراپرٹیز ہیں ویریس کیٹیگریز میں آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. یہ پلاٹونک فلسفے کی ایک پری سپوزیشن ہے. جی وہ ہائیڈگر نے یہ کہا ہے کہ یہ پری سپوزیشن ایکچولی کمپلیٹ نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی ایک اور چیز ہے, اور وہ یہ چیز ہے کہ انسان جب کسی آئٹم کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو وہ ایز این اکوپمنٹ اس کے ساتھ جب وہ ڈیل کرتا ہے تو وہ اس کی ایز کوالٹی ایز اے سبسٹنس ختم ہو جاتی ہے, اینڈ اٹ بیکمس پارٹ آف ہز دا انٹریکشن, جو بندہ انٹریکٹ کر رہا ہے اس کی ایگزسٹنس کا حصہ بن جاتا ہے. اینڈ اٹ بیکمس این اکوپمنٹ جس کی ایک ریفرنشل ٹوٹیلٹی ہے. یعنی کہ اگر آپ پین کی بات کریں, پین بالفرض آپ کہیں جی ایک پین ہے 4 انچ لمبا ہے, اس کی سیاہی کالی ہے, لیکن جو انسان اس پین کو استعمال کر رہا ہے وہ اس کے لیے it becomes part of a referential totality, یعنی کہ پین کی reference is with paper, so وہ it ceases to exist in its independent substance like quality, and وہ پین پھر withdraw کر جاتا ہے into that person as a means of equipment, because وہ پین کو جب استعمال کرتا ہے تو it's no longer independent. جی اچھا میں نے کہا یہ ایک پوائنٹ آف ویو آیا تھا میرے سامنے کا, آپ کو بتا دوں. اچھا پلیز کنٹینیو. ٹھیک ہے, میرے خیال میں یہ پھر وہ بات شاید ایک عرفانی بحث کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں جو ہے نا وہ, جو کہ عرفان میں اس کو بیان کیا جاتا ہے اس چیز کو. فاضل صاحب اس کی بہت سویر امپلیکیشنز ہیں, آپ نے بالکل یہ صحیح پوائنٹ اٹھایا ہے, اس کی عرفانی امپلیکیشنز بھی ہیں, بیکاز یہ ایک بیسک سپوزیشن آف یونیورس کو کوسچن کیا. جی جی نہیں تو بلال صاحب, یہ اس میں مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ بیسک سپوزیشن ہے. کس کی بیسک سپوزیشن ہے؟ مطلب جو میٹا فزیشن نہیں ماڈرن ویسٹرن فلسفی کی ٹریڈیشنل فلسفی, all philosophy from Plato till today, اس کی یہ بیسک presupposition. نہیں جو ٹریڈیشنل جو میٹا فزیشن ہے وہ تو کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہر جو شے ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ موناڈ لائبنیز کے موناڈ کی طرح ہے. ایسی تو کوئی بات نہیں. I don't think so. نہیں میٹا فزیشن نہیں ٹریڈیشنل میٹا فزیشن, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. ٹریڈیشنل میٹا فزیشن کبھی بھی یہ بات نہیں کہے گا. یہ جو ٹریڈیشنل کانسیپٹ ہے وہ تو ہے ہی یہی کہ تمام چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. بھائی دیکھیں نا, اگر ہر چیز ایک ہی حقیقت کی مینیفیسٹیشن ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بالکل ان کو آئسولیشن میں دیکھا جا سکتا ہو. دیکھیں نا, اگر ایک ہی حقیقت کی تمام پروجیکشنز ہیں تو یہ ممکن ہے کہ وہ پروجیکشن جو ہیں وہ ان کو ان آئسولیشن, ان میں یقیناً ان میں آپ کو بیکاز آف دا فیکٹ کہ وہ ایک ہی حقیقت کی پروجیکشن ہے, اگر آپ ان پروجیکشنز کی ڈومین کے لیول کے اوپر ان کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے تو ڈیفینیٹلی کیا کہتے ہیں ایک ریلیٹیوٹی پائی جائے گی اور ایک کنیکشن پایا جائے گا. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایبسولوٹلی انڈیپینڈنٹ ہوں, ان آئسولیشن ایگزسٹ کرتی ہوں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. نہیں بات صاحب وہ تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کلاسیکل فلسفی یہ اس کی یونٹی قائم کرنے کے لیے کانسیپٹ آف سبسٹنس لاتی ہے نا, یعنی کہ گاڈ تو انکمنسریٹ ہے نا, گاڈ تو انفینٹ ہے, تو وہ یونٹی پھر ایک کانسیپٹ سبسٹنس کا آتا ہے اس کے ذریعے. شاید بلال صاحب آپ یہی کہہ رہے ہیں. جی بالکل, میں عباس صاحب سے بھی ایکچولی اگری کروں گا. عباس صاحب ایکچولی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ویسٹرن فلسفی کی یہ پوری بنیاد ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں ایکچولی وہ موسٹ لائکلی از دا اسلامک آرگومنٹ اگینسٹ ویسٹرن فلسفی. اس وجہ سے آج تک ویسٹرن فلسفی اور اسلام جی نہیں بلال صاحب نہیں میں یہ بات کر رہا ہوں, میرا امپریشن یہ مطلب آپ نے پلیٹو کو بھی شامل کیا نا. پلیٹو میری نظر میں تو ایک ٹریڈیشنل میٹا فزیشن ہے, تو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کی بات کریں. پوری پریسپوزیشن ہی یہ ہے, اس کا آئیڈیا آف فارمز نہیں ہو سکتا ان کی انٹرپریٹیشن غلط ہو رہی ہو. عباس صاحب اصل میں بھی لیٹ آئے ہوں گے. بلال صاحب ایک دفعہ دوبارہ سمرائز کر دیں, آپ کا مین پوائنٹ کیا تھا؟ مین پوائنٹ یہ تھا کہ ہائیڈگر کے مطابق
presupposition of Western philosophy is کہ everything is a substance. ٹھیک ہے جی, ایرسٹوٹل کی بھی یہ بات ہے, سبسٹنس جس کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں تھرو ویریس پراپرٹیز, لائک اے پین فار انسٹنس. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک پین ہے جس کے اندر یہ انک کا کلر ہے, اس کی ایک لمبائی ہے, ٹھیک ہے جی, اینڈ ایکسٹرنلی آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. بٹ واٹ ہی ہیز سجیسٹڈ از کہ دس از اونلی ون پارشل موڈ آف بینگ. The other mode of being is کہ آپ جب پین کو یوز کرتے ہیں as equipment تو وہ it loses that independent substance like qualities and it becomes part of an referential equipmental quality. یعنی کہ now pen has to be used in reference to a paper and it also merges with your own existence and withdraws from the initial quality. تو میرا خیال ہے یہ تو تقریباً وہی ٹرمز ہیں جو فاضل صاحب بھی بیان کرتے رہے ہیں کہ چیز کا ایک مادہ ہوتا ہے اور ایک اس کے ایکسیڈنٹل کوالٹیز ہوتی ہیں جس سے وہ پہچانا جاتا ہے, یا اس کی کوالٹیز ہوتی ہیں. وہ کلاسیکل فلسفی, مجھے تو لگ رہا ہے عباس صاحب صحیح کہہ رہے ہیں بلال صاحب, کہ یہ تو بیسک پریسپوزیشن ہے نا ہائلومورفک پیراڈائم کا, ایرسٹوٹل سے شروع ہوتا ہے. ہمارے بھی اسلامک فلاسفرز بھی اس کو مانتے ہیں اور فاضل صاحب نے بھی اسی طرح بتایا نا. تو یہ ہائیڈگر اس کو چیلنج کر رہا ہے, الگ ایک چیز لا رہا ہے, which is somewhat like what our philosophers say about perception, کہ what we perceive is the thought in our mind, we don't really perceive that which is out there. تو اس سے ہلکا سا مل رہا ہے, مگر پھر آگے پھر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کی حقیقت ہی بدل جاتی ہے, وہ اسی کی ایکسٹینشن لگ رہی ہے فلسافیکلی. بالکل فاضل صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک کچھ عرفانی ڈائمینشنز بھی ہیں, اینڈ آئی ایگری. Not even عرفانی نہیں, مطلب فلسفی کا ہی جہت ہے نا. ابھی جو ہم لیٹلی پڑھتے رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ how does the subject know the world? It knows it through the image that or whatever reality the senses make inside his mind. That is what is known. تو یہ تو فلسافیکل ہی ہے نا بحث, یہ عرفانی نہیں ہے. چلیں سر پھر شروع کریں پھر آج کل کلاس. السلام علیکم. یہی کلاس ہے جی, ایپسٹیمولوجی بھی تو کلاس ہے, وہی تو باتیں ہو رہی. آپ نے وہ تھوڑا سا اس کا بدل دیا نا, وہ ٹرمینالوجی سے ہم اس پہ آ گئے ہیں, تو وہ کہاں سے شروع, یہیں سے شروع کر رہے ہیں پھر؟ وہ تو جو بھی اپنے ہمارے ٹیچر صاحب جیسے پڑھائیں گے ویسے ہی. نہیں میں ویسے ہی, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں تو کہہ رہا تھا جو بھی آج کا ٹاپک ہے اس وہاں سے شروع کر دیں پھر ہمارے ٹیچر. اصل میں فاضل صاحب یہ V2029 ہے, یہ فون سے شاید آج. جی فاضل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. ہم در حقیقت فلسفی بحث سے, علم و ادراک کی بحث سے جب اس بحث کو آگے لے کر بڑھے ہیں, تو اب ہم شروع کر رہے ہیں آج کی نشست میں عرفان نظری کی بحث. عرفان کی دو قسمیں ہیں, ایک کا تعلق عرفان کا عرفان نظری سے ہے اور ایک کو عرفان عملی کہا جاتا ہے. عرفان عملی وہ تصوف ہے. تو تصوف کا جو حصہ ہے وہ میرے خیال میں عزیر شاہ صاحب پڑھائیں گے. تو میں آج کی اس نشست میں اور پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جو ابن عربی, محقق کیسری, صدر الدین قونوی, مختلف فلاسفہ, مختلف عرفاء نے جو ایک سلسلہ وحدت وجود کے ذریعے سے کائنات کے اندر اللہ کے ظہور اور حضور کو مشخص اور بیان کیا ہے, میں آج چاہوں گا کہ وہ چیز آپ کے سامنے بیان کی جائے. چونکہ اس کا تعلق ایک تو فلسفے میں اس سے بحث کی جاتی ہے کہ فلسفے میں عوالم کلی وجود کہا جاتا ہے, وجود کے کلی عالم. تو 4 یا 5 عالم میں وجود کو تقسیم کیا جاتا ہے.
फलासफा चूंकि वजूद के कायल हैं, वहदत वजूद के कायल हैं, लेकिन वजूद के दरजात और मरातब को मानते हैं। तो इस वजह से कायनात में जो आलम हैं, हर आलम को एक वजूद का दर्जा मानते हैं। एक आलम उलूहियत है तो एक उसको एक वजूद का दर्जा माना, आला वजूद या इल्लतुल इलल। एक आलम अक्ल है तो उसको एक वजूद का दर्जा माना, आलम मिसाल है तो उसको एक वजूद का दर्जा माना, आलम मादा है तो उसको एक वजूद का दर्जा माना। ये हम फलसफे से अब हम आ गए इरफान के ऊपर। इरफान, चूंकि इरफान की बुनियाद, इरफान नजरी के बानी और बुनियाद डालने वाली शख्सियत वो मोहिउद्दीन इब्न अरबी हैं। तो अब देखना यह है कि मोहिउद्दीन अरबी ने उस वहदतुल वजूद के सिलसिले को और उस वजूद के नामहदूद सिलसिले को किस तरीके से अल्लाह और मा सिवल्लाह के अंदर उसके ज़ुहूर और हुजूर को किस तरह बयान किया है। तो इस वजह यह है कि फ़र्क ये होगा फ़लसफ़ा और इरफान में कि फ़लासफ़ा सबको वजूद मानते हैं। इब्न अरबी और उलफ़ा की इस्तिलाह में वजूद वाहिद है और वो फ़कत हक़ ताला की ज़ात है। वजूद एक वहदत वजूद के वो कायल हैं कि पूरे कायनात को नामहदूद वजूद ने पुर किया हुआ है और वो नामहदूद वजूद हक़ ताला की ज़ात है। इब्न अरबी और उलफ़ा का ये नज़रिया। हक़ ताला के अलावा सारे उसके ज़हूरात, उसकी तजल्लियात, उसके मज़ाहिर हैं। वजूद की तजल्लियात, उसके ज़वाहिर, उसके ज़हूरात हैं। सर एक सवाल है, सॉरी मैं बात आपकी काट रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए ये वहदतुल वजूद का जो नजरिया है इब्न अरबी का, उस वो तो समझ आती है। जो मुल्ला सदरा हैं और फिर आगे अल्लामा तबातबाई जब आपने उनको किया, तो ये जो अल्लाह ताला का वजूद होना और बाकी सारी उनकी तजल्लियात हैं, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा आपने फर्क उनका बताया था, तो आप ये साथ वाज़ेह कर देंगे एक दफा हमारे रिफ्रेशर के तौर पर कि उन्होंने इससे डिविएट किया था। जी मैं उसी को वाज़ेह कर रहा हूँ कि मुल्ला सदरा, अल्लामा तबातबाई वो लोग भी कायल हैं कि वजूद की हकीकत वाहिद है, वजूद वाहिद है और उस वहदत वजूद के दर्जे हैं। एक दर्जा अल्लाह ताला की ज़ात है, उसको इल्लतुल इलल या वजूद का एक आला दर्जा कहते हैं। एक दर्जा आलम अक्ल है, एक दर्जा आलम मिसाल है, एक दर्जा आलम मादा है। फिर इन सारे अवालिम के अंदर जितने भी मखलूक़ात हैं सब वजूद हैं और सारे उस वजूद के दर्जात हैं। बात वाज़ेह हो गई यहाँ तक? ये नहीं मुल्ला सदरा और अल्लामा तबातबाई साहब के नज़दीक कि वजूद वाहिद है, उस वहदतुल वजूद के दर्जात और मरातिब हैं। इब्न अरबी ये फरमाते हैं कि पूरे के पूरे आलम को खुदा व मा सिवल्लाह को, खुदा और मा सिवल्लाह सब पूरे के पूरे आलम पे नामहदूद वजूद ने पूरे के पूरे आलम को पुर किया हुआ है। वो नामहदूद वजूद वाहिद है, वो नामहदूद वजूद वाहिद है। जब वो वाहिद है तो अब सवाल ये होता है कि ये कसरत फिर कहाँ से वजूद में आ गई? आलम अक्ल में मखलूक़ात, आलम मादा में, आलम मिसाल में, ये सारी कसरत कहाँ से वजूद में? तो कहते हैं ये कसीर, उस जितनी भी कसरत और कसीर तादाद है, ये सारे की सारी उस वहदतुल वजूद के तजल्लियात, उसके मज़ाहिर, उसके ज़हूरात हैं और उसके साया हैं। साया, इसको ज़िल्ल इलाही भी कहते हैं, साया है उस वजूद का। वो मिसाल देते हैं वहदतुल वजूद को जैसे समझने के लिए कि समुंदर और समुंदर की अमवाज से तशबीह देते हैं। फरमाते हैं अगर आपने वहदतुल वजूद को समझना हो तो आप समझें कि
समुंदर एक नामहदूद चीज है, लेकिन समुंदर से जितने भी की जो मौजें हैं, मौजों का वजूद समुंदर से है, समुंदर ना हो उनका वजूद ही नहीं है। समुंदर और उसकी अमवाज जो हैं वो समुंदर भी नहीं है, क्यों? क्योंकि अमवाज कह रहे हैं। समुंदर का गैर भी नहीं है, क्योंकि समुंदर से निकल रही है, ठीक है। फिर वही अमवाज आगे जाके वो जब हवा बनती है और हवा से फिर जो है ना वो बारिश आती है, बादल आते हैं, बारिश आती है, बारिश से पानी, और वो पानी फिर सारा कहाँ जाता है? इधर उधर से होके फिर समुंदर में जाता है, सारे का सारा पानी समुंदर से। तो कहते हैं कि कायनात, ये जो अल्लाह ताला वहदत वजूद की जो तशबीह है वो इस तरह मिसाल और तशबीह देते हैं कि समुंदर और उसकी अमवाज को देख लें कि समुंदर और उसकी अमवाज ऐन भी नहीं है एक दूसरे का और गैर भी नहीं है, ऐन भी नहीं है और गैर भी नहीं है। वो अमवाज उसकी ज़ात में दाखिल हैं, उसकी वो अमवाज समुंदर से का गैर भी नहीं है, समुंदर का ऐन भी नहीं है। गैर नहीं है कि अमवाज समुंदर से ही निकल रही हैं, ऐन नहीं है कि उसको हम मौज अमवाज कह रहे हैं, वगैरह समुंदर कहते हैं हम उनको। तो जैसे वो हजरत अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान है कि हुवा दाखिलुन फिल अशिया ला बिल मुमाज़जा, वो अशिया में दाखिल आए न इस तरह जिस तरह एक जिस्म दूसरे जिस्म में मखलूत होता है, एक चीज दूसरी चीज में मखलूत होती है। हुवा दाखिलुन फिल अशिया ला बिल मुमाज़जा व खारिजतुन अन्हा ला बिल मुज़ायदा, खारिज है न इस तरह जिस तरह एक जिस्म दूसरे जिस्म से जुदा होता है। जैसा तौर पे जैसे एक किताब है और एक गिलास पड़ा है मेरे सामने, किताब का अलहदा है चीज है, जुदा है किताब से, ये जुदाई भी नहीं है, वो दाखिल है अशिया में। ला हुवा दाखिलुन फिल अशिया ला बिल मुमाज़जा व खारिजतुन अन्हा ला बिल मुज़ायदा। तो कायनात, अब ये है वहदतुल वजूद। वहदतुल वजूद यानी कायनात के पूरे सिलसिले को उस नामहदूद वजूद ने इहाता किया हुआ है, और जितनी भी कसरत है ये सारी कसरत तो उसकी मज़ाहिर में कसरत है, उसकी तजल्लियात में कसरत है, उसके साए कसीर हैं। लिहाजा साया, जिस तरह वो कहते हैं दरख्त और दरख्त का साया, दूसरी मिसाल ये देते हैं, अब दरख्त और दरख्त का जो साया होता है, तो साया दरख्त नहीं होता, लेकिन साया दरख्त से होता है, दरख्त की वजह से है साया। तो इस वजह से वो फरमाते हैं कि ये जो पूरे के पूरे सिलसिला को, कायनात को, सिलसिला कायनात को उस नामहदूद वजूद ने इहाता किया हुआ है। जब इस तरह है, कहते हैं जब इहाता किया हुआ है तो अब अगला सवाल यह है कि वो ज़ात इस मर्तबे पूरी कायनात के सिलसिले में उसका क्या रोल है, किस तरह मौजूद है, किस तरह मौजूद है। फरमाते हैं कि इसके लिए अब इब्ने अरबी इस्तिलाह लेके आते हैं। अगरचे इब्ने अरबी ने इसको इतनी यानी वो नहीं दी, लेकिन सदरुद्दीन कौनवी और उनके बाद वालों ने हज़रात खम्स की बहस किया है। हज़रात खम्स, हज़रात हजरत की जमा है, हजरत का माना होता है हुजूर, खम्स यानी 5, हज़रात खम्स यानी ये सिलसिले को 5 हज़रात में तकसीम किया है। किस तरह 5 हज़रात में तकसीम किया? आप देखें, ऊपर से सिलसिला इस तरह बनाया कि एक अल्लाह ताला की ज़ात है, वो गैब मुतलक है, पर्दे में है, उसने वो पर्दे से बाहर आई नहीं है। जब पर्दे से बाहर आई नहीं है तो न किसी नबी की दस्तरस में है, न किसी वली की दस्तरस में है, न किसी वसी की दस्तरस में है, किसी की रसाई वहां तक नहीं है, किसी के लिए काबिल शनाख्त वो ज़ात मुतलक नहीं है। अब जब ज़ात मुतलक वो वहदतुल वजूद, वो वाहिद है और किसी के दस्तरस में नहीं है, तो फिर ये बात में सिलसिला जो है इसको किस तरीके से आप
صحیح کریں گے. ابن عربی اور یہ دوسرے عرفاء فرماتے ہیں کہ وہ ذات جو ہے وہ قابل انتقال نہیں ہے، قابل انتقال نہیں ہے، یعنی وہ منتقل نہیں ہوتی. انتقال کیا ہے؟ وہ اس کے تعینات، اس کے ظہورات اور اس کے حضور، وہ ذات کا ہر وجود کے ہر مرتبے اور درجے میں، ہر مرتبے اور درجے میں اس کا حضور ہے، وہ حضور رکھتی ہے. تو جہاں جہاں اس کا حضور ہوا تو ان حضور کو مد نظر رکھ کر حضرات خمس کی بحث کو تشکیل دیا کہ وہ حضور، اس کا حضور پانچ حضرات میں ہے، 5 مقامات میں ہے. وہ کس طرح فرماتے ہیں کہ ذات مطلق جب پردے میں ہے تو اب ذات مطلق خاص ہوئی ہے، متعین ہوئی ہے ایک مرتبے کے ساتھ، اپنے مرتبے کے ساتھ متعین ہوئی ہے. تو اس کا حضور اور ظہور ہوا ہے، اس کا حضور اور ظہور ہوا ہے ان مراتب. کہتے ہیں کہ پہلا مرتبہ جہاں اس کا حضور ہوا ہے، اس پہلے مرتبے کو یہ نام دیتے ہیں تعین اول کا. تعین اول، یا اس کو فرماتے ہیں مرتبہ احدیت. مرتبہ احدیت تو اس وجہ سے تعین اول یا مرتبہ احدیت. تو جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اے رسول کہہ دو ہوا. جہاں قرآن میں ہوا کہا ہے نا، ہوا سے مراد وہ غیب مطلق جو پردے میں ہے. اے رسول کہہ دو وہ جو پردے میں ہے اللہ احد ہے. احد جس کا کوئی ثانی نہ ہو، کوئی دوسرا نہ ہو. واحد جس کا کوئی دوسرا ہوتا ہے، واحد کے مقابلے میں دوسرا ہوتا ہے. احد کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد، تو اس احد سے اپنے مرتبہ احدیت کی طرف اشارہ کیا ہے. اللہ کا پہلا تعین، اس کا پہلا ظہور و حضور اس مرتبے میں ہوا ہے. اس مرتبے کو کہا جاتا ہے تعین اول یا مرتبہ احدیت. یہ سارے عرفاء کی، ابن عربی اور ابن عربی کے علاوہ دوسرے عرفاء نے اس کو نام دیا ہے. اب جب تعین اول یا مرتبہ احدیت کہتے ہیں، یہ ہے کیا چیز؟ تعین اول، مرتبہ احدیت، یہ ہے کیا چیز؟ کہ اے رسول کہہ دو کہ وہ جو پردے میں ہے، اب وہ کے بعد وہ آگے درجات اور مراتب کو بیان کیا. فرماتے ہیں وہ جو پردے میں ہے تو اس کا تعین جو ہوا ہے پہلے مرتبے اور پہلے درجے کے ساتھ، اس مرتبے اور درجے کو مرتبہ احدیت کہتے ہیں. مرتبہ احدیت کا کیا کہتے ہیں؟ مرتبہ احدیت میں اللہ تعالی کے پاس سارے اسماء و صفات کا حضور ہے، سب وجود ہے. اسماء و صفات موجود ہیں، لیکن وہاں ایک دوسرے سے مشخص اور معین نہیں ہے. سب اجمالاً سب کچھ اس کے اندر، اس کی ذات میں موجود ہے. کہتے ہیں کہ تمام اسماء و صفات کا علم ہے بغیر کسی تفصیل اور کسی چیز کے ایک دوسرے سے جدا ہونے کے. آپ دیکھیں بس اوقات انسان، ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جی بڑا ریاضی دان ہے، مثال دے رہا ہوں، تو ریاضی اس کو آتی ہے، ساری چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں، لیکن یہ متعین نہیں. لیکن جب آپ سوال کریں گے، بحث کریں گے، ایک مسئلہ چھیڑیں گے، اس کے اوپر اس کی بحث کرے گا،
تو اب جب ایک ایک چیز پوچھی جائے گی یا ایک ایک چیز بیان کی جائے گی تو وہ جب ایک ایک چیز کا جواب دے گا تو وہ جو چیزیں اجمالاً اس کے اندر حاضر تھیں اس کے پاس، اس کو اب تفصیل عطا ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو تفصیل ہے یہ اسی اجمال کا ایک جلوہ ہے، اسی اجمال کا، لیکن سب کچھ اجمالاً پہلے مرتبے میں سب کچھ موجود ہے. تمام اللہ کے اسماء و صفات، کیونکہ پوری کائنات پہ حکمرانی اسماء و صفات کیا ہے. اسماء و صفات سے وجودات خارجی بنے ہیں. تو کہتے ہیں اسماء و صفات ہیں لیکن وہاں ان کا نہ کوئی کنسیپٹ مفہوم مصداق سے متعین ہے، نہ مصداق مفہوم سے متعین ہے، نہ فرد اور مفہوم کی کوئی جدائی، یعنی وہاں پہ کوئی تشخیص ہے سب کچھ لیکن بغیر تشخیص، یعنی بغیر تفصیل کے ہے سب کچھ، سب اجمالاً سب کچھ موجود ہے. اس کو کہتے ہیں مرتبہ احدیت. البتہ میں آپ کو اس میں بتا دوں کہ بعض عرفاء نے اس کو جس طرح کیسری ہے انہوں نے ذات مطلق یا غیب مطلق، جس کو ہم نے کہا ہے کہ وہ ذات جو پردے میں ہے، اس کو اور احدیت کو ایک معنی ہے. وہ احدیت کو وہی غیب مطلق ہی قرار دیتے ہیں، جس طرح محقق کیسری ہے، مثال دے رہا ہوں. لیکن ابن عربی دوسرے عرفاء یہ بتایا کہ نہیں، غیب مطلق وہ پردے میں ہے، وہ کسی کی دست رسی میں نہیں ہے. اب اس غیب مطلق کا پہلا تعین جسے مرتبہ احدیت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو اب یہ پہلا مرتبہ جس میں سب اسماء و صفات اجمالاً اور ساری کے سارے موجود. اب جب اجمال ہے تو اجمال طلب کرتی ہے تفصیل کو. جب چیز اجمالاً ہے تو اجمال کے بعد درجہ آتا ہے کہ اس کو تفصیل عطا کی جائے. تو جب تفصیل کے مرتبے میں وہ اشیاء آتی ہیں تو مفاہیم مصداق سے متعین مشخص ہوتے ہیں، اسماء صفات سے مشخص ہوتی ہیں، ہر اسم دوسرے اسم سے مشخص ہوتا ہے، اسم کی عین مشخص ہوتی ہے. یہ جب سارے کے سارے جو کثرت اسمائی اور صفاتی جیسے کہا جاتا ہے، اسماء و صفات کی کثرت جو ایک دوسرے سے جو تفصیل جب جہاں یہ تفصیل آ کے ان کو ملتی ہے، اس مرتبے کو مرتبہ واحدیت کہا جاتا ہے. مرتبہ واحدیت یا تعین ثانی کہا جاتا ہے. بس پہلا یہ دو مرتبے وہ ہیں جو ذات حق کے اندر ہیں، ذات حق سے باہر نہیں ہیں. پہلا مرتبہ جو ذات حق کے اندر ہے کہ اس غیب مطلق کا حضور ہے مرتبہ احدیت میں. دوسرا مرتبہ ہے مرتبہ واحدیت. احدیت کے بعد مرتبہ ہے مرتبہ واحدیت. احدیت کو تعین اول کہا جاتا ہے، واحدیت کو تعین ثانی کہا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ پہلا یہ تعین اول اور تعین ثانی جب ملتے ہیں تو یہ ایک حضرت کو تشکیل دیتے ہیں، یہ ایک عالم کو تشخیص دیتے ہیں، جس سے عالم الوہیت کہا جاتا ہے یا حضرت اول، حضرت حق، حضرت اول یہ کہا جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ پہلا حضرت جو ہے ابن عربی کے نزدیک اور عرفاء کے نزدیک وہ تعین اول اور تعین ثانی ہے. اب مرتبہ واحدیت میں ہوتا یہ ہے کہ مرتبہ واحدیت میں جب اسماء و صفات کثرتاً یا کثرت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مشخص و ممتاز ہوتی ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اسماء الہیہ ہیں تو ہر اسم الہی کی ایک عین ہے. اسماء کلیہ ہیں، کلی اسماء ہیں، جزئی اسماء ہیں، نامحدود جزیات، نامحدود ہیں، کلیات ہیں. اچھا، اس میں پھر ایک ترتیب دیا ہے. مرتبہ واحدیت میں چونکہ سب کچھ ہے تو سب کچھ اسماء الہیہ کے ہیں اور ان کی آیان ہیں. اسم آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسم ہوتا ہے
ایک اسم کی عین ہوتی ہے. میں مثال دیتا ہوں اسم اور اسم کی عین کو کس طرح سمجھے. مثلا کہتے ہیں زید، عمر، بکر، خالد، مثال دے رہا ہوں. یہ جو نام ہے نا یہ اسم ہے. اسم کی عین وہ ایک وجود خارجی ہے. زید جو میرے سامنے کھڑا ہے وہ جسم کی صورت میں، اس کو کہا جاتا ہے یہ عین. اور یہ عین کا اسم، اس میں زید جو طلب کرتا ہے یہ اسم عین کو. تو فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اسماء الہیہ ہیں، ہر چاہے کلی چاہے جزئی، سب کی آیان ہے. اب اس میں ترتیب اس طرح لکھتے ہیں ابن عربی اور محقق کیسری اور دوسرے لوگ کہ پہلے اس مرتبہ واحدیت میں فرماتے ہیں تمام اسماء کا جامع جمیع اسماء، جو اس تمام اسماء کا ہیڈ ہے، جس کے اندر تمام دوسرے اسماء جس کے نیچے آ جاتے ہیں، اور جو تمام اسماء جس کے اندر موجود اور جس کے جو تمام اسماء اور صفات کے اوپر حاوی ہے، وہ اسم اللہ ہے. اسم اللہ، اللہ جو ہے اللہ کا مقام مرتبہ واحدیت ہے. مرتبہ واحدیت میں سب سے اوپر اسم اللہ ہے. اسی وجہ سے اللہ نے اپنا تعارف کرایا تو اپنے آپ کو اللہ کہا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے بعد رحمان الرحیم ہے. اب دیکھیں سب سے جامع اسم اللہ ہے، پھر اس کے بعد یہ رحمان ہے. اچھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہ 4 اسم ہیں جن کو امہات الاسماء کہا جاتا ہے. امہات الاسماء، تمام اسماء کی جڑ. چونکہ ماں کا ایک معنی جڑ بھی ہے. ماں جب بچے کی ماں کہا جاتا ہے نا، ماں کا معنی اصل میں ہوتا ہے جڑ، کیونکہ بچہ ماں سے پیدا ہوتا ہے تو بچے کی جڑ ماں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ماں کو کہا گیا ہے عربی میں. تو تمام اسماء کی جڑ جو ہے ریشہ جسے کہتے ہیں ریشہ، امہات الاسماء وہ 4 ہیں. وہ ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اول و آخر جب کہیں گے تو پورے کائنات آ جاتی ہے اول و آخر میں. هو الظاہر والباطن میں ظاہر میں سارے ظاہر، باطن میں سارے باطن آ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ 4 اسماء جن کو امہات الاسماء کہا جاتا ہے. ان 4 اسماء کے بعد 7 اسم اور آتے ہیں جن کو ائمہ سبع کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، جس میں حی، مرید، علیم، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ اسم جو علم کلام میں بھی جن کی بحث ہوتی ہے، ان کو ائمہ سبع. پھر سارے کے سارے پھر نیچے اسماء بہت کلی ہیں، اور پھر کلی کے پھر جزیات ہیں. پورے کا پورا عالم ان اسماء، ہر کائنات کی ہر شے کے اوپر ایک اسم ہے، اسم الہی. تو اسم کے بغیر عین کی کا کوئی وجود اور کوئی حرکت نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ اسماء الہیہ اور صفات الہی حق تعالی میں سب سے اوپر اسم اللہ ہے. اور اسم اللہ کی عین ثابت، عین وہاں آیان ثابتہ کی پھر بحث شروع ہو جاتی ہے کہ اسماء الہیہ اور آیان ثابتہ. آیان ثابتہ وہ ساری کی ساری یہ مرتبہ واحدیت میں ہے. مرتبہ واحدیت میں سب آیان ثابتہ ہے. اسم اللہ کی عین ثابت حقیقت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حقیقت محمدیہ اسم اللہ کی عین ثابت ہے. اسم اللہ کی عین ثابت حقیقت محمدیہ. اول ما خلق اللہ نوری، پیغمبر فرماتے ہیں. اب اس کے بعد تمام جتنے بھی اسماء ہیں وہ سارے کے سارے ان کا وجود ظہور وہ بعد میں ہے. تو اب جتنے بھی اسماء ان کی آیان ثابتہ کا مقام بھی مرتبہ واحدیت ہے. یہ یعنی اسماء الہی صفات مرتبہ واحدیت میں، اور آیان ثابتہ مرتبہ واحدیت میں. اچھا، آیان ثابتہ کیا ہے؟ یعنی آیان ثابتہ یعنی کائنات میں ہر شے کا وجود علمی، جتنا اس کے اندر ہر شے کے اندر جو استعداد و صلاحیت ہے وہ ساری کی ساری
मर्तबा वाहिदियत में है, आयान साबिता की सूरत में। हर इसम कायनात की एक आयन साबित है। मिसाल दे रहा हूँ, इसमें एक इंसान है, उसकी आयन साबित मिसाल दे रहा हूँ कि वो मर्तबा वाहिदियत में है कि जो कुछ वहाँ मौजूद है कि जितना जिसके अंदर जो सलाहियत और इस्तेदाद है उसके मुताबिक ही उसे आयन खारजी अता होना है, उससे कम या पीछे नहीं हो सकता। क्यों? अगर हो जाए तो अल्लाह के इल्म के साथ ये चीज साजगार नहीं है। क्यों? अल्लाह के इल्म में जो इस्तेदाद थी उसके मुताबिक कायनात में तख्लीक नहीं हुई, तो ये चीज खुदा की वहदानियत और उसके इल्म और सारी चीजों से साजगार नहीं है। सर एक सवाल है जी बड़ी तेजी के साथ हम जा रहे हैं, तो मैं जरा ये पूछ लूं, जिस तरह आपने कहा कि एक वहदत और कसरत से अगर शुरू करें, अल्लाह ताला और उनकी तजल्लियात हैं, तो ये जब आपने यानी साबिता की जब आपने बहस शुरू की तो आपने मिसाल दी जिस तरह हकीकत मोहम्मदी हैं वो अल्लाह ताला की ऐन साबित हैं, तो क्या फिर जो मज़ाहिर हैं हम ये कह सकते हैं इस नजरिए के मुताबिक कि जो अल्लाह ताला की के जो मज़ाहिर हैं यानी कि जो कसरत है वो हमें नजर आती हैं यानी साबिता में, ये इस तरह हम समझें इसे? देखें, मैं यही 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 वजाहत यही इसी चीज की वजाहत कर रहे हैं कि कायनात में जो कुछ भी है सब मज़ाहिर, उसके मज़ाहिर हैं, अस्मा और सिफात के मज़ाहिर हैं। मज़ाहिर मजहर इसमें इलाही, मजहर इसमें अल्लाह, हकीकत मोहम्मदिया है। ये सारे के सारे मज़ाहिर हैं। उसके ज़हूरात की बहस हो रही है, वजूद की बहस नहीं है। वजूद वो है, वो एक ज़ात है जो है ना, उसके ज़हूरात, तजलियात, उसकी हुजूर, उसकी बहस हो रही है। तो आयन साबित मजहर इसमें अल्लाह, आप इस तरह भी तब इस्तिलाह इस्तेमाल कर सकते हैं। मजहर इसमें अल्लाह वो हकीकत मोहम्मदिया है, ठीक है। सर ये मजहर थोड़ी सी इसमें जरा जो कंफ्यूजन हो रही है वो ये हो रही है कि बगैर वजूद को जहन में लाए आप मज़ाहिर को किस तरह विजुलाइज कर सकते हैं, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। आपने इन दोनों को बड़ा बगैर, मुख्तलिफ रखा है। देखें मुख्तलिफ नहीं रख, देखें पहले हमने मिसाल भी दी है वहदतुल वजूद की। आप उस मिसाल को मद्देनजर रख कर देखें ना, तो ये बात तकरीबन वाज़ेह हो जाएगी कि पूरी कायनात में कि पूरी कायनात को अव्वल से आखिर तक हर सिलसिले में वजूद अल्लाह ने जो नामहदूद है उसने अहाता किया हुआ है। अब वो इहाता किस तरह है कि हर हर मर्तबे में उसका ज़हूर है। ज़हूर यानी वही मजहर है, उस इस्म का, उस चीज का सारा मजहर, ठीक है। अच्छा, मैं अगर तेरी से जा रहा हूं तो भी बता दें, मैं एक एक चीज की वजाहत कर सकता हूं। मैं चाह रहा हूं कि कोई चीज उसमें न रहे, शक में न रहे। तो अब यानी मैं 2-4 मिनट में इसको खत्म करता हूं, फिर जो सवाल आता है तो मैं उनका जवाब देता हूं। तो जी, मर्तबा, मैंने असल में सॉरी आपको मैंने इसलिए बीच में मैंने रोका क्योंकि ये अगर ये क्लियर ना हुआ तो फिर बाकी आगे कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी। सिर्फ मैंने इसलिए ये किया, हो सकता है बाकी लोगों को समझ आ रही हो, मेरी सुई फंस गई थी थोड़ी सी। नहीं, वो ठीक किया आपने, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं जो भी चीज़ हो आप आसानी से आराम से पूछ सकते हैं जो है ना। तो बहरहाल यानी मर्तबा तअय्युन अव्वल, तअय्युन सानी, तअय्युन सानी में अस्माए इलाही, सिफात इलाही, अस्माए इलाही, आयान साबिता। आयान साबिता की यानी हर शय का वजूद इल्मी उसकी ऐन साबित कहलाता है। ये अगर इस आप तारीफ लिखना चाहें ऐन साबित की, तो हर शय का वजूद इल्मी उसकी ऐन साबित कहलाता है। और वजूद इल्मी हर शय का मर्तबा वाहिदियत में है। आयान साबिता का मकाम भी मर्तबा वाहिदियत है। दर हकीकत में उस मर्तबे के वाजे करना चाह रहा हूँ कि मर्तबा अहदियत और वाहिदियत क्या चीज है। क्योंकि फिर आगे जितना हुजूर आगे होना है हजरात की बहस, फिर इसी ये अगर नहीं समझ आएगी तो फिर अगली बहस भी उसमें भी इबहामात रह जाएंगे। तो उन इबहामात को रफा करने के लिए एक दफा फिर अगर आप जरा ये दोहरा दें हामिद साहब प्लीज।
جی کس چیز کو؟ یہ یعنی ثابتہ کی جو آپ نے تعریف ابھی کی ہے اس کو ایک دفعہ دوبارہ دہرا جی، دیجیے. ہر شے کا وجود علمی، ہر شے کا وجود علمی اس کی عین ثابت کہلاتا ہے، اور وہ وجود علمی مرتبہ واحدیت میں ہے. مرتبہ واحدیت جسے تعین ثانی کہا جاتا ہے، تعین اول مرتبہ احدیت ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب فاضل صاحب ایک ٹھیک ہو یہاں گیا ہے جی. کہ یہاں اصل میں نا اسٹوڈنٹس کو ایک کنفیوژن اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ اب آپ نے لفظ وجود پھر استعمال کر لیا ہے نا. ایک طرف جی تو جی آپ کہہ رہی ہیں کہ لفظ وجود کا اطلاق صرف ذات پہ ہو سکتا ہے، باقی ذات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس پہ ہم وجود کے لفظ کا اطلاق نہیں کریں گے. یہی ہے نا بیسیکلی بات. اس کو جی ہم جی. ظہور کہیں گے یا مظہر کہیں گے، وجود پہ پورے لفظ کا علمی اطلاق. دیکھیں اس طرح تعریف وہ کرتے ہیں کہ ہر کائنات میں ہر شے کا ظہور علمی اس کی عین ثابت کہلاتا ہے. ظہور علمی اور مطلب ظہور علمی مطلب ظہور علمی، اور یہاں علمی سے مراد خدا کا علم ہے، اللہ کا علم ہے، ہاں خدا خدا کا کا علم. علم، خدا کا علم، اللہ ہاں کے علم میں، ہاں اللہ کے علم میں. خدا کے علم میں ٹھیک ہے جو اس کا ظہور ہے شے کا، وہ عین و ثابت ہوگا، اس طرح کہہ سکتے ہیں. جی، خدا کے علم میں ہر شے کا ظہور اس کی عین ثابت کہلاتا ہے، ہاں کیونکہ میرے جو خیال اللہ جی جی کے جی علم میں جس شے کا جو علم اللہ کے پاس ہے کہ اس نے اس طرح ظہور ہونا ہے، ویسے ہی عین خارجی میں یا عیان خارجی میں اسی کے مطابق ہی اس کا ظہور ہوگا، اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گئی بات اصلاح ہو گئی. جی جی بالکل. اچھا تو اب ابھی تک ہم نے عالم الوہیت یا حضرت اول، تعین اول تعین ثانی، ان دو تعین کو ملا کے ایک حضرت بنتا ہے. اس کو حضرت اول کا نام دیا جاتا ہے. کیوں ایک بنتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر دو تعین ہے. جب ہم غیب مطلق سے مرتبہ اس کے مرتبے میں آ گئے، پہلا مرتبہ عادیت، دوسرا واحدیت ہے. ابھی ہم اللہ کے سے باہر نہیں آئے. دوسری جو کثرت ہے اس کی تجلیات یا ظہورات کی کثرت خارجیہ، اس تک ہم نہیں آئے. تو ہم اس سلسلے کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. اگر یہ سمجھ میں آ گیا ہے تو اب انشاءاللہ دوسری نشست میں ہم تعین ان دو کو دوسرے ایک اور اصطلاح بھی ہے، تعین حقی بھی کہا جاتا ہے. حقی حق سے آئے، خدا حق یعنی عرفان میں جب ابن عربی یا دوسرے عرفا کیسری یا ابن ترکا یا صدر الدین قونوی یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں، حق یا حقانی، مراد خدا ہوتا ہے، اللہ. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ تعین اول اور تعین ثانی یا احدیت اور واحدیت، ان دونوں کو تعین حقی بھی کہا جاتا ہے. تعین حقی کہ حق کے ساتھ تعلق ہے ان کا. اب یہاں سے جو دوسرا حضرت شروع ہوگا، وہ یہاں سے آگے تعین خلقی شروع ہو جاتا ہے، تخلیق کی بات شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں سے جب دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان مظاہر جو اس کے پاس ظہورات ہیں علمی، جو کچھ ہے آیان ثابتہ کی صورت میں، تو آیان ثابتہ وہ استعدادات ہیں، صلاحیات ہیں ہر شے کی. تو صلاحیات تقاضا یہ کرتی ہیں کہ ہم وہ اپنی بے زبان کی زبان میں تقاضا اللہ سے یہ کرتی ہیں کہ ہمیں باہر وجود عطا کیا جائے، خارج میں ہمارا ظہور ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ فیاض الاطلاق ہے، اس کا فیض منقطع نہیں ہوتا، اس کا فیض دائمی ہے. اور جواد الاطلاق ہے، جواد مطلب سخی، بخل سے کام، یہ اللہ کی صفت ہے، سخاوت. یعنی جو بھی سوال ہے، سوال کا اللہ نے جواب دینا ہے. آیان ثابتہ نے اپنی
استعداد ہیں ان کے مطابق ان کا سوال ہوا ہے کہ یا اللہ ہم علمی وجود ہیں، ہم علمی ظہور ہیں، ہم علم سے عین خارجی میں تبدیل کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ جواد علی الاطلاق ہے، فیاض علی الاطلاق ہے، تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس بات میں دیا، مثبت دے کر آگے اس کو عین خارجی عطا کیا، آیان خارجی. تو سب سے پہلا آیان خارجی میں یا تخلیق میں جو پہلا حضرت مقام تخلیق میں جو پہلا عالم یا پہلا حضرت خلق ہوتا ہے اسے عالم عقل کہا جاتا ہے یا حضرت عقل کہا جاتا ہے. تو اگلی نشست اب عقل یعنی وہ فرشتوں کا عالم عقل، عالم فرشتوں کا. تو یہاں سے اگلی بحث انشاءاللہ وہ ہوگی میرے خیال میں ابھی 10. فاضل صاحب ایک بات کرنی تھی کہ وہ جو ابن سینا یا جو مشائی جو فلاسفہ تھے ان کی جو سکیم تھی وہ عقل اول سے لے کے 10ویں عقل تک، تو یہ سارا کا سارا جو ہے عقل اول سے لے کے 10ویں عقل تک یہ سارے کا سارا ایک حضرت ہے، مطلب اس سارے کے سارے کو عالم عقل کہہ رہے ہیں، یہ ایک ہی حضرت ہے اس سارے کے سارے کو، جس میں تمام کی تمام 10 کی 10 عقول آ رہی ہیں، ایسی بات ہے؟ انہوں نے 10 عقول کیے ہیں، لیکن ابن عربی نے اس عالم میں جو موجودات ہیں ان کو کئی قسموں میں تقسیم کیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ بھی بیان کریں گے. لیکن یہ سارا کا سارا ایک ہی حضرت کہلا رہا ہے، مطلب ایک ہی حضرت کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا بالکل ٹھیک ہو گیا، صحیح. ٹھیک ہے، تو فاضل صاحب یہ 8:30 بجے 10 منٹ بعد پھر جی 10 منٹ بعد پھر 8:30 شروع کرتے ہیں. جی سوری یہ بتا دیجئے یہ جو ایک ہی حضرت انہوں نے کیا تو کون سا والا، پہلے والا حضرت جو ہے حضرت اول؟ نہیں پورا کا پورا، جی نہیں پورا کا پورا، میرا خیال نا پورا عالم جس میں یہ تمام 10 کی 10 عقول ہیں، ایسی نہیں ہے فاضل صاحب؟ یہ پورا کا پورا ہوگا نا؟ دیکھیں یہ حضرت دوم کہلائے گا عالم عقل، یہ مقام تخلیق میں پہلا حضرت آئے، اور چونکہ ہم نے اللہ کو بھی مد نظر رکھا تو پورے کے مرتبہ احدیت اور واحدیت کو وہ حضرت اول ہے جو ابھی تک پڑھا حضرت اول ہے، حضرت دوم وہ عالم عقل ہے. جی اصل میں فاضل صاحب وہ سوال یہ کر رہے تھے، جی میں بتا دیتا ہوں وہ فاضل صاحب یہی کہہ رہے ہیں عالم عقل میں جو کہ دوسرا حضرت ہے اس میں ابن سینا کی سکیم کے حساب سے دیکھیں تو عقل اول سے لے کے 10ویں عقل تک سارا کچھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے وہ جو 10 درجات ہیں. ٹھیک ہے وہ دیکھیں وہ انہوں نے کہے، ابن سینا نے کہے، دوسرے فلاسفہ نے کہے. ابھی ہم یہ بتائیں گے کہ ابن عربی اور عرفا کیا کہتے ہیں، تو وہ ایک دلچسپ بحث ہے انشاءاللہ اگلی 10 منٹ بعد انشاءاللہ شروع انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر. کہتے ہیں کہ دوسرا حضرت ملکوت ہے، عالم ملکوت بھی کہا جاتا ہے، عالم عقل بھی کہا جاتا ہے، عالم امر بھی کہا جاتا ہے، کہ وہ عالم کے جس میں حقائق مجردہ کا ظہور ہوا ہے، وہ حقائق جن کا کسی قسم کا مادہ اور مادیات سے تعلق نہیں ہے، حقائق بصیر خالص حقائق حقیقت. دیکھیں کوئی بھی چیز اس عالم میں موجود ہے تو اس کا ایک ظاہری حصی چہرہ ہے، مادی چہرہ، ایک اس کا ملکی چہرہ ہے، اس کا باطنی چہرہ اور ملکوتی چہرہ. وہ جو ملکوتی چہرہ ہے نا وہ بالاتر عوالم میں موجود ہے، عالم مثال میں کہیں عالم عقل میں. تو عالم عقل میں عالم عقل میں حقائق مجردہ کا ظہور ہوا ہے، حقائق مجردہ کا. تو کہتے ہیں کہ جس عالم میں حقائق مجردہ کا ظہور ہوا ہو اس عالم کو عالم عقل، عالم امر یا عالم ملکوت یا جبروت بھی کہا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے نام ہیں جو مختلف فلاسفہ نے دیے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس عالم میں ہم موجودات کے متعلق گفتگو کریں گے کہ اس عالم میں کون سی موجودات وجود رکھتی ہیں. کہتے ہیں عالم جبروت یا عالم جبروت یا عالم عقل یا عالم
मलकूत की जो मौजूदात हैं वो दो तरह की हैं, उनकी दो किस्में। आलम जबरूद की मौजूदात की दो किस्में हैं। पहली किस्म कहते हैं कि पहली किस्म वो मलाइका करूबियान जिन्हें कहा जाता है, मलाइका करूबी मलाइका। कहते हैं कि वो मलाइका जिनका किसी किस्म का ताल्लुक आलम अजसाम से नहीं होता और ना ही किसी सूरत में आलम में तसर्रुफ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आलम में जो आलम अजसाम में तसर्रुफ का मतलब ये होता है कि उनका कोई ना कोई ताल्लुक और जिहत हो। कहते हैं कि इनका किसी किस्म का ताल्लुक आलम अजसाम से नहीं होता। जब आलम अजसाम से नहीं होता तो इन मलाइका को, जो हमारी शरीयत की इस्तिलाह है मलाइका या अकूल, जो भी नाम दे, इनको करूबियान कहा जाता है। काफ करूबियान, काफ कश्मीर वाले से करूबियान कहा जाता है। ये मलाइका जो करूबियान है, इनकी दो किस्में हैं। ये खुद दो किस्म के मलाइका हैं। पहली किस्म मलाइका मुहय्यमा, कुरान में मुहय्यम, मुहैमिन, मुहय्यम होते हैं। मलाइका मुहय्यमा कहते हैं कि जो आलम और नीचे आलम और आलमियान जो रहने वाले लोग हैं सबसे बेखबर होते हैं, सबसे बेखबर होते हैं। अल्लाह ताला के जमाल में इस कदर गर्क होते हैं हत्ता कि तवज्जो उनकी अपने ऊपर भी, यानी तवज्जो उनकी नहीं होती, यानी वो सिर्फ और सिर्फ उनकी मद्देनजर जमाल इलाही होता है, अल्लाह के जमाल में गर्क होते हैं। बस करूबियान की दो किस्में, वो मलाइका मुहय्यमा जो अल्लाह ताला के गर्क जमाल इलाही में इस कदर गर्क होते हैं, कहता उनको अपने आप की भी खबर नहीं होती। दूसरी किस्म के वो अरवाह या वो मलाइका या वो उकूल कि अगरचे जिनका ताल्लुक आलम अजसाम से तो नहीं होता, आलम अजसाम से नहीं होता, लेकिन वो वास्ते फैज़ इलाही होते हैं। अल्लाह और मखलूकात के दरमियान वो हिजाब और वास्ता बारगाह इलाही में वास्ता रबूबी होते हैं। तो कहते हैं कि जो अल्लाह के फैज का वास्ता है, ठीक है, उन अरवा और मलाइका में सफ़े अव्वल में रूह आज़म का नाम आता है। रूहुल आज़म, रूहुल आज़म इनका नाम आता है कि जिनको कलम आला भी बाज ने इस्तिलाह दिया है या अक़ल अव्वल भी इस्तिलाह दिया है। तो कहते हैं बस जो वास्ते फैज़ इलाही, फैज़ रबूबी, रब के फैज़ का वास्ता है, उन मलाइका के सफ़े अव्वल और सरे फरिश्त में रूहुल आज़म आते हैं कि जिन्हें कलम आला और अक़ल अव्वल भी कहा जाता है। और इन मलाइका की सफ़े आखिर में रूहुल कुद्स का नाम आता है। रूहुल कुद्स यानी जिब्राइल। तो आपस इन मलाइका में ऊपर रूहुल आज़म है, आखिर में जिब्राइल है। बस ये थी कुरूबियान की किस्म। वो मलाइका इस आलम अक़ल में मौजूदात में से पहली किस्म करूबियान है। करूबियान के जो जिनका किसी किस्म का आलम अजसाम से ताल्लुक नहीं होता। इन मलाइका की दो किस्में हैं, मलाइका मुहय्यमा और मलाइका मुहय्यमा कि जो अल्लाह ताला के इस कदर जमाल में गर्क होते हैं उनको अपनी खबर भी नहीं होती। दूसरा वो मलाइका के जो आलम अजसाम से जिनका ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो अल्लाह ताला के उसके शुहूद में गर्क होते हैं कि जिनकी अव्वल सरे फहरिस्त सफ़े अव्वल में रूहुल आज़म का नाम होता है और आखिर में जिब्राइल आते हैं। और ये है मलाइका मुहय्यमा कि
मुहय्यमा और वो मलाइका। फिर कहते हैं कि ये दो किस्में थी करूबियान की, और हमने इब्तिदा में कहा कि इस आलम जबरूत की मौजूदात जो हैं उनकी दो किस्में, एक करूबियान और करूबियान की दो किस्में कर दी। दूसरी किस्म के मलाइका रूहानियान हैं। रूहानियान तो कहते हैं कि या नफूस नातिका, अगरचे वो मुजर्रद है, नफ्स नातिका मुजर्रद है, लेकिन उनका ताल्लुक आलम अजसाम से होता है। आलम अजसाम जिस्म जिस्मानियात से इनका ताल्लुक होता है। रूह नफ्स नातिका जिस्म के बगैर नहीं है, और इस आलम में फिर वो तसरुफ करती है। नफ्स नातिका बदन में तसरुफ है, बदन से बाहर भी उसका तसरुफ होता है। कहते हैं कि ये नफूस, इन नफूस की फिर दो किस्में हैं, दो किस्मों में तकसीम कर देते हैं। कहते हैं कि ये जो रूहानियान इस आलम जबरूत की मौजूदात रूहानियान या नफ्स नातिका, तो इनमें कहते हैं रूहानियान या नफ्स नातिका ये मुजर्रदात हैं, इनका ताल्लुक आलम अजसाम से होता है। कहते हैं इनकी दो किस्में हैं, जिनका ताल्लुक आलम अजसाम से हो तो इनकी दो किस्में हैं। पहली किस्म मलकूत आला, अहले मलकूत आला कहा जाता है, कि जो आसमानों के उमूर को देखते हैं, जिनकी जिम्मेदारी आसमानों के उमूर को देखना है। और दूसरी किस्म के रूहानियान फरिश्ते वो हैं कि जो जमीन के उमूर को देखते हैं, इन्हें कहा जाता है अहले मलकूत असफल, मलकूत असफल के अहल मलाइका, कि जिनका ताल्लुक जमीनी उमूर से होता है। तो कहते हैं कि वो मलाइका जिनको इंसानों के ऊपर मुवक्कल कर दिया गया है, कहते हैं ना कि इंसानों के ऊपर जिनकी ड्यूटी है कि वो इंसान के दाएं हैं जानिब है, बाएं जानिब है, तो इन मुवक्कल मलाइका इंसान के ऊपर जो है इनका ताल्लुक भी अहले मलकूत असफल में है। वो फरिश्ते जो जमीनी उमूर को अंजाम देते हैं, जमीनी उमूर से जिनका ताल्लुक होता है, जमीन के उमूर से, वो क्या कहते हैं, उनमें वो मलाइका आते हैं जिनकी ड्यूटी इंसानों के ऊपर लगाई गई है कि जो इंसान के दाएं और बाएं जानिब उसके आमाल को लिखते हैं। दूसरा कहते हैं कि मलकूत असफल में शयातीन और जिन भी आते हैं। अगर ये अलबत्ता ये कैसरी का नजरिया है, कैसरी ने, अगर हम जिन्नात की बहस हम फुसूसुल हिकम में आजकल कर रहे हैं, एक नशिस्त हो चुकी है जिन्नात के बारे में, इंशाल्लाह अगले हफ्ते दूसरी नशिस्त होगी और फिर फरिश्तों की हकीकत के ऊपर भी हमने इंशाल्लाह बहस करनी है। लेकिन अब हमने सिर्फ ये बताना है कि आलम जबरूत में कौन कौन से मौजूदात हैं। अब ये तकसीम करने के बाद मुहक्किक कैसरी वो फरमाते हैं कि वो फरिश्ते जिन्होंने हजरत आदम से वो झगड़ा किया था, परवरदिगारा ये तो उस आदम को जमीन पे खलीफा बना रहा है कि जो कत्लो खूनरेजियां करेगा, जो जमीन में फसादात करेगा। तो कहते हैं जब वो मलाइका जिन्होंने एतराज किया था और अपनी जुबान को खोला था, वो मलाइका थे कि जो क्या कहते हैं, जबरूती और समावी नहीं थे, बल्कि वो मलाइका थे कि जो जिनका ताल्लुक अर्जी फरिश्तों से था, जमीनी फरिश्तों से था, कि जिनके ऊपर जुल्मत का गलबा, जिनका ताल्लुक जमीनी उमूर से हो तो बिलाखिर एक जुल्मत गालिब होती है। तो इसी जुल्मत यानी वही तारीकी, इसी से ही वो नूर, चूंकि नूरानियत जमीन के साथ ताल्लुक की बुनियाद पर वो कम होती है, तो इसी चीज को मद्देनजर रखकर कहते हैं कि वो उन्होंने हजरत आदम के ऊपर एतराजात किए थे। तो कहते हैं कि अब जो फरिश्ते क्या कहते हैं दूसरे हैं, उनके ऊपर नूरानियत का गलबा है, ठीक है, नूरानियत का गलबा है,
تو جن فرشتوں کے اوپر نورانیت کا غلبہ ہو انہوں نے کبھی آدم کے اوپر اعتراض نہیں کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ آدم کی حقیقت سے آشنا اور انسان کامل کے مقام و حقیقت سے آشنا تھے، تو ان فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا. وہ فرشتے جنہوں نے اعتراض کیا تھا وہ فرشتے وہ تھے جن کا تعلق سماوی امور سے نہیں تھا بلکہ ارضی فرشتے تھے. تو کہتے ہیں کہ اب یہیں سے یعنی یہ بات کر کے اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہی جو جبروت کے ملائکہ، ارواح جبروتی جنہیں کہا جاتا ہے، یہی روحانیون، یہی ملائکہ دو عوالم میں جو تصرف کرتے ہیں دو جہت سے کرتے ہیں. ان کے دو قصد ہوتے ہیں. ایک پہلے قصد سے عالم علوی عالم کے امور کو چلاتے ہیں، دوسرے قصد سے جو سفلی امور ہیں، نیچے والے امور ہیں، ان کو چلاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ لہذا کہتے ہیں کہ چونکہ ان کے اندر روحانی اور قلبی قوت موجود ہوتی ہے تو اس وجہ سے اللہ کے امر کے مقابلے میں کوئی کام انجام نہیں دیتے اور نہ ہی کوئی کسی قسم کا اعتراض کرتے ہیں. تو یہ بات البتہ محقق کیسری نے اس بات کو لکھا ہے. اگرچہ البتہ اس بات میں کچھ لوگ ہیں کہ جو مثال کے طور پہ جنہوں نے تھوڑا سا اس کے علاوہ بھی بات کی ہے. تو میں البتہ یہاں سے جو روحانی بعد نے کچھ اس طرح لکھا ہے، بعد علماء نے، کہ جب وہ ملائکہ ایک ہم نے کہا تک کروبی تھے، دوسرا روحانی تھے. روحانی فرشتوں کا تعلق عالم اجسام سے ہوتا ہے. تو جو ان کا تعلق عالم اجسام سے ہو وہ دو قسمیں ہیں. بعد نے کچھ اس طرح بعد علماء نے وہ کیا ہے، اس کو تقسیم کیا. یہ البتہ ان کی تقسیم ہے، کیا کہتے ہیں، خمینی صاحب کی، امام خمینی کی. اگرچہ اس کے علاوہ نصوص میں بھی انہوں نے بھی اسی قسم کی، عبد الرحمن جامی نے بھی لکھی ہے، وہ بھی ہے، لیکن انہوں نے تھوڑا سا اس سے ایک اچھی اس میں پیرائے میں بات کی ہے. انہوں نے فرمایا یہ ہے کہ وہ ملائکہ محیمہ، جب ہم نے کہا ہے کہ کروبیان ہے اور روحانیان، روحانی وہ فرشتے ہیں کہ جن کا تعلق عالم اجسام سے ہے. عالم اجسام والے کیا کہتے ہیں، ملائکہ کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ملکوت اعلیٰ، اہل ملکوت اعلیٰ کہ جو سماوی امور میں تصرف کرتے ہیں. دوسرے اہل ملکوت اسفل کہ جو ارضیات میں، زمینی امور میں تصرف کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو زمینی امور میں تصرف کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ان کی پھر دو قسمیں کر دی. وہ ارواح نوری ہیں یا ارواح ناری ہیں. ٹھیک ہے. تو جو ارواح نوری ہیں وہ انسان، حیوان، نباتات، معدن، ان کے اوپر ان کا تصرف ہوتا ہے. اور جو ارواح ناری ہیں وہ جن اور شیاطین ہیں کہ جو نوع انسان پر مسلط ہوتے ہیں. اور اس گروہ کا رئیس جو ہے وہ ابلیس ہے. اور اگرچہ بعض ارواح ان میں سے مخاطب وحی بھی ہیں، قابل تکلیف، جس طرح فرشتے جن کو کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کریں، اب امر اسے دیا جاتا ہے کہ وحی کا مخاطب اسے قرار دیا جاتا ہے کہ جس طرح انسان کے یہ ایک ذمہ داری دی جاتی ہے کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، یا یہ مثلا جو ہے نا وہ واجب انجام دیں. تو کہتے ہیں کہ ان میں بعض ملائکہ بھی مخاطب وحی تھے جب آدم کو سجدے کی بات ہوئی. جس طرح موقع کے کیسری نے لکھا کہ وہ فرشتوں سے ان کا تعلق تھا. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہی کیا کہتے ہیں، اسی قسم کے ملائکہ روحانیون جو ہیں ان میں بعض مخاطب وحی ہیں اور قابل تکلیف بھی ہیں. اللہ نے انہیں تکلیف کیا ہے کہ آپ کو امر کر رہا ہوں کہ آپ آدم کو سجدہ کریں، اور انہوں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. تو فرماتے ہیں کہ
یہ ایک چیز ہے جو اگرچہ اس کو بعض علماء نے یعنی عارف جو ہیں ایک اور بھی اس کی ایک قسم کی چیز اور تقسیم کی ہے، اس کو بھی میں چاہ رہا تھا یہاں پہ آپ کے سامنے بیان کر دوں. وہ چونکہ اس حضرت اول کے بعد یہ جو حضرت دوم ہے، اس حضرت دوم میں بہت ساری ملائکہ کے اوپر اختلاف بھی عرفاء نے زیادہ کیا ایک دوسرے کے ساتھ، اصطلاحات میں بھی وہ ہے، اور اصطلاحات کے بعد کچھ چیزوں کو مشخص کرنے کے بارے میں بھی ان کا اسی قسم کا کوئی اختلاف ہے آپس میں. روح الاعظم کے اوپر اختلاف ہے، کیا کہتے ہیں روح القدس کے اوپر اختلاف ہے، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں جبرائیل کے اوپر اختلاف ہوتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیز ہے. البتہ جو چیزیں کچھ جو ہم نے اس کے ساتھ مربوط ہیں وہ ذکر کرنی ہے، لیکن وہ مجھے لگ رہا ہے کہ جب ہم عالم شہادت یعنی یہ عالم مادہ اس کی خصوصیات جب بیان کریں گے تو اس کی خصوصیات سے یہ جو ابھی ارضی اور سماوی ملائکہ ہیں ان کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وہ بھی آپ کے لیے یا وہ پڑھنے والے کے لیے یہ بہتر واضح ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ عالم شہادت یا عالم مادہ جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں اس کی اس کو دو قسموں میں موجودات کو دو قسموں میں تقسیم کر دیتے ہیں کہ اس عالم میں جو موجودات ہیں یا مخلوقات ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک کو نام دیتے ہیں علویات کا اور ایک کو سفلیات. یہ علویات کا مطلب بلند، سفل مطلب ہوتا ہے جو نیچے چیز ہو. علویات اور سفلیات کا بعض نام دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ عرش اللہ فرماتے ہیں واسع کرسی السماوات، یا اللہ تعالیٰ اپنے الرحمن علی العرش استوى، عرش کی بات ہوتی ہے، کرسی کی بات ہوتی ہے. قرآن میں سماوات سبع ہے، ٹھیک ہے، 7 ستاروں کی بات ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو موجودات ہیں یہ ان کا تعلق بھی عالم مادہ سے ہے، اور یہ عالم مادہ کی علویات میں شمار ہوتی ہے. وہ جو علوی موجودات ہیں ان سے ان کا تعلق ہے. پھر کیا کہتے ہیں کہ فرمایا کہ کرسی جو ہے اللہ کی کرسی وہ بہشت کی زمین ہے. بہشت جو ہوگی، بہشت کی زمین اللہ کی کرسی ہے، اور بہشت کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے. اس طرح بھی یہ بات کیا کہ اس کو انشاءاللہ نا ہم عالم مادہ کے اوپر جب ہم اس قسم کی بحث جب ہم کریں گے تو وہاں پہ یہ چیز زیادہ واضح ہوگی. اب یہاں پہ اس کیا کہتے ہیں موجودات جن کو خود ابن سینا اور دوسرے عرفاء میں عقل سے عقل اول دوم تہم اور عقل فعال تک لے گئے، انہوں نے کوئی اور تقسیم کر دی ہے، اور وہ تقسیم شریعت میں بھی بالا حدیث میں بھی ان کی مؤید چیزیں مل جاتی ہیں. حدیث میں قلم کے اوپر قلم اعلیٰ، عقل اول، اچھا روح الاعظم، روح القدس، ٹھیک ہے، جبرائیل، یہ سارے کے سارے نام شریعت میں موجود ہیں. تو یہ جو تھی تقسیم موجود اس عالم میں موجودات کی، یہ ابن عربی، محقق کیسری، صدر الدین قونوی، جامی، ان سب نے اس کو جو ہے نا وہ اس طرح ذکر کیا. لیکن چھوٹے چھوٹے 7 اختلافات بھی تھے، لیکن ہم ان اختلافات کو ذرا سا سائڈ پہ کر کے ایک جو ترتیب تھی ملائکہ کی وہ بیان کر دی. اگر اس ترتیب کو دیکھیں گے تو بعض اعتراضات بھی جو ملائکہ کے اوپر ہوتے ہیں وہ بھی رفع ہو جاتے ہیں. مثلا لوگ کہتے ہیں کہ ملک جو ہوتا ہے فرشتہ وہ تو معصوم ہوتا ہے، غلطی نہیں کر سکتا، تو کیسے اس نے اعتراض کر دیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اعتراض پھر اس کے اوپر تعویلیں شروع ہو جاتی ہیں کہ انہوں نے کیوں اعتراض کیا. تو اللہ تعالیٰ ان میں تو کوئی اختیار اور
اللہ نے نہیں دیا کہ آپ ایک چیز کو چوائس کریں, کو انتخاب کریں, ایک یہ صلاحیت ہی نہیں ہے, ایک کو انتخاب کریں ایک کو رد کر دیں, یہ بھی نہیں ہے. انہوں نے کیسے اعتراضات وہ کیے ملائکہ نے, یا بعض ملائکہ کے جنہوں نے جی وہ فلاں خطا کے مرتکب ہوئے, یا ملائکہ کے اوپر بڑی بحثیں ہیں کہ ملائکہ مجرد ہیں, مادہ ہیں, کچھ کہتے ہیں نہیں مادہ ہیں. جی متکلمین میں ایک بہت بڑا گروہ ہے کہ جو پھر وہ حدیث قرآن سے دلیلیں دیتے ہیں کہ نہیں ملائکہ بھی کا تعلق بھی مادہ سے ہے, ملائکہ مجرد نہیں ہے, مجرد فقط اللہ کی ذات ہے. یہ متکلمین میں ایک بہت بڑا گروہ ہے جو اس نظریے کا قائل ہے. لیکن عرفاء اور فلاسفہ وہ فرماتے ہیں سارے کا سارا عالم عقل مجرد ہے, لیکن اس عالم عقل میں وہ ان کی ایک ترتیب ہے, فلاسفہ کی عرفان کی ایک دوسری ترتیب ہے. اب اس عرفان کی جو ترتیب ہے عرفان کی, اس میں سب سے آخر میں نوری ملائکہ میں جبرائیل آتے ہیں, وہاں عقل فعال ہے. بار اس طرح کہتے ہیں کہ جو عقل فعال کا نام دیتے ہیں نا یہ ابن سینا یا بعض فلاسفہ, تو یہ عقل اول وہی جبرائیل ہے. تو اگر یہ عقل فعال وہی جبرائیل ہے, اور عقل اول وہ روح الاعظم ہے. شریعت میں آئیں تو جو ابن سینا نے یا دوسرے عرفاء نے عقل اول کی بات کی ہے اور عقل داہم کی, کہتے ہیں کہ عقل اول وہی روح القدس ہے, روح الاعظم ہے, اور عقل فعال وہی جبرائیل ہے. یہی بات یہ اور ابن عربی اور محقق کیسری بھی کہہ رہے ہیں کہ ان ملائکہ میں کی جو جن کا عالم اجسام کے کسی قسم کا تعلق ہی نہیں ہے, عالم اجسام سے کسی قسم کا تعلق ہی نہیں ہے, ان میں سر فہرست روح العالم ہے اور آخری صف میں جبرائیل ہے. اور جبرائیل, اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل وہی جو لے کر آتا تھا پیغمبر سے وہ جبرائیل ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس عالم کی صف آخر میں جبرائیل ہے. جبرائیل کا ڈائریکٹ ایک جہت اور ایک تعلق عالم مادہ سے ہے, تو اس وجہ سے نزول جبرائیل کا ہوتا تھا, جبرائیل کا اس وجہ. اور فلاسفہ کیا کہتے ہیں کہ یہ عقل فعال سے ہی جو ہم علم حاصل کرتے ہیں وہ صورتیں جو افعالہ ہوتی ہیں یہ عقل فعال سے ہی ہوتی ہیں. وہ اسی قسم کی بات کر رہے ہیں, اور افعال کسی ایک اور جہت سے بات کر رہے ہیں. لیکن ایک اور ان میں فرق بھی ہے. فرق یہ ہے کہ وہ جو فلاسفہ ہیں وہ سارے کا سارے عقل کو پورے کے پورے عالم عقل کو مجرد مانتے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں میں اگلی وہ بات کو نہیں تسلیم کرتے کہ ان کا تعلق عالم اجسام سے ہوتا ہے. اب جب عالم اجسام سے تعلق نہیں ہوتا تو پھر ان کے ہاں یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ یہ قرآن میں جو ملائکہ کے متعلق ہے کہ انہوں نے حضرت آدم کے متعلق بات کی تو ان کو کس طرح اختیار تھا, یا اسی طریقے سے اور بات ہے. لیکن جب عرفان اور عرفاء کی اس تقسیم کی طرف ہم آتے ہیں تو اس عرفاء کی اس تقسیم میں چونکہ ملائکہ سارے کے سارے نورانی نہیں ہیں, کچھ ملائکہ کی تقسیم انہوں نے کر دی کہ جو ملائکہ نورانی ہے اور کچھ ملائکہ جن کا عالم اجسام سے تعلق ہے, اور عالم اجسام سے جو تعلق ہے ان میں وہ پھر جن اور شیاطین کو بھی انہیں میں سے قرار دے رہے ہیں کہ جن اور شیاطین ان کا تعلق بھی اس عالم روحانیات میں جو ہے انہی سے ہے, لیکن ان کے اوپر ظلمت کا غلبہ ہے, ظلمت کا غلبہ. اچھا, پھر وہ کہتے ہیں کہ جو فرشتے جنہوں نے حضرت آدم کے بارے میں زبان نے اعتراض کھولی تھی ان کا تعلق بھی عالم اجسام سے تھا, اور جن کے اوپر تاریکی کا غلبہ تھا, نورانیت کا غلبہ نہیں تھا. جن ملائکہ جو نوری تھے, خالص نور اور نورانیت کا غلبہ تھا جن کے اوپر, انہوں نے نہ اعتراض کیا ہے
نہ زبان اعتراض کھولی ہے، اور ان کا کسی قسم کا چونکہ تعلق عالم اسلام سے نہیں ہے تو نہ ہی یہ چیزیں ان میں، اور وہ وہی ملائکہ معصوم ہے، جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے وہ اتنا غرق ہیں جمال الہی میں کہ انہیں حتیٰ اپنی بھی خبر نہیں ہے، جو ڈیوٹی ان کی لگی ہوئی ہے، ما منا الا لہ مقام معلوم، کہ ہم میں سے ہر ایک کا مقام معلوم ہے۔ تو یہ عرفا کی اس تعبیر میں مقام معلوم جو قرآن سے جو تفسیر کی جاتی ہے، ان کی بنیاد پہ شاید وہ ملائکہ مراد ہے ما من لہو اللہ مقام معلوم، جن کے اوپر نورانیت کا غلبہ ہے، وگرنہ وہ دوسرے ما من اللہ لہو مقام معلوم نہیں ہے جنہوں نے آدم کے تخلیق کے اوپر اعتراض کیا تھا۔ تو یہ ایک بڑی سی ان کے اندر جو ہے نا وہ اس عالم عقل میں جب ہم عرفاء کے نظریے کو دیکھتے ہیں، فلاسفہ کے نظریے کو دیکھتے ہیں، متکلمین اور قرآن کو دیکھتے ہیں، تو بہت ساری بحثیں یہاں پہ آ کے حل ہو جاتی ہیں۔ اچھا فاضل صاحب یہ جو اس کا مطلب یہ جو روحانیون کا آپ نے بتایا ہے، ان کا تعلق حضرت دوئم سے ہی ہے، مطلب جو عالم عقل ہے، لیکن یہ کانٹیکٹ اسٹیبلش کر لیتے ہیں عالم اجسام سے، مطلب ایک ان کی جہت جو ہے وہ عالم عقل کے ساتھ ہے، اور ایک جہت سے یہ عالم اجسام کے ساتھ بھی تعلق اسٹیبلش کر لیتے ہیں، یہ ہے بیسیکلی بات۔ اور عالم اجسام کے اندر عالم برزخ اور عالم مادی دونوں آتی ہیں۔ جب آپ عالم اجسام کہہ رہے ہیں تو اس میں عالم مادی عالم برزخ دونوں شامل ہیں؟ نہیں، عالم اجسام سے مراد وہ مادیات ہے، اچھا، عالم برزخ اس میں شامل نہیں ہے، نہیں۔ یہ اب انشاءاللہ اس کی اگلی بحث نا دیکھیں۔ ویسے فاضل صاحب وہ برزخی بدن بھی تو ہوتا ہے نا، ایک برزخی بدن یا جسم بھی تو ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، جسم بھی بدن بھی ہوتا ہے، جس طریقے سے بھی ہم بحث لے کے چل رہے ہیں نا انشاءاللہ، ابھی چونکہ حضرت اول اور حضرت دوم واضح ہوا ہے، تیسرا حضرت ہے حضرت، یہ ابھی لکھ لیں تاکہ اگلا اس میں ہم پھر اس کو اور۔ اچھا، ایک اور بات فاضل صاحب میں نے پوچھی تھی کہ وہ ایک چھوٹی سی بات بس تھی کہ وہ یہ جو بھی ڈسکشن اس سے یہ مطلب ابھی آپ نے بتایا کہ وہ جو مشائی فلاسفہ تھے ان کا جو عقل فعال تھی وہ عرفا کے نزدیک، وہ کافی عرفا کے نہیں، وہ حضرت جبرائیل ہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ جو ذہن میں جو صورت پیدا ہوتی ہے ابن سینا کے مطابق عقل فعال کے تھرو، تو وہ انسانوں کے ذہن میں وہ صورت حضرت جبرائیل پیدا کرتے ہیں پھر، کیونکہ عقل فعال اگر حضرت جبرائیل ہیں تو حضرت جبرائیل ہی پھر وہ صورت ڈالتے ہوں گے۔ جی وہ جبرائیل۔ ٹھیک ہو گیا، اوکے۔ اچھا، یہاں اب یہ کیا کہتے ہیں، حضرت دوم واضح ہو گیا، اس کے بعد حضرت سوم عالم برزخ، حضرت سوم یا عالم برزخ یا عالم مثال ہے، یہ حضرت سوم ہے۔ چوتھا حضرت ہے حضرت عالم مادہ، اس کو عالم مادہ یا عالم شہادت بھی کہا جاتا ہے۔ اور پانچواں حضرت ہے انسان کامل۔ انسان کامل کے اوپر پھر سارے کے سارے یہ حضرات جو ہیں اس انسان کامل میں موجود ہے، تو پورے کا پورا عالم انسان کامل میں، انسان کامل سے باہر سارے کا سارا عالم انسان کامل کے اندر ہے، اور عالم کی تخلیق انسان کامل کے اندر جو کچھ تھا اس کے مطابق وجود میں آئی۔ تو یہیں سے وہ فرمان بھی واضح ہو جاتا ہے کہ انک جرم صغیر وفی کا انتوا العالم الکبیر، تیرے اندر ایک چھوٹا سا تو لیکن اے انسان تیرے اندر پورے کا پورا عالم سمٹا ہوا ہے، پورے کا پورا عالم موجود ہے۔ تو یہ جتنے عوالم ہیں سارے کے سارے انسان کامل کے اندر موجود ہیں۔ انسان کامل چونکہ عین ثابت تھی، حقیقت محمدیہ، یہ اس میں اللہ کی عین ثابت، تو اس کے اندر جو کچھ تھا اسی کے مطابق باہر پورا عالم خلق ہوا، عوالم خلق ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ پورے کے پورے عوالم کو عبور کر کے
اتصال الہی تھا، کیونکہ سارے کے سارے اندر جب وہ چاہے انسان کامل سارے کے سارے عوالم کو سمیٹ کے اس تک اتصال ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے انسان کامل واسطہ فیض الہی اور انسان کامل کے وجود سے عالم کا وجود ہے. بے یمن ہی رود قلورا و بے وجود ہی ثبتت الارض والسماء. امام اس کے انسان کامل کے وجود سے زمین و آسمان باقی ہیں. پورے کا پورا عالم انسان کامل کے وجود سے ہے. پورے کے انسان کامل ختم، اسی کے وجود سے رزق مل رہا ہے. بجمن ہی روز قلبرا، دنیا جہان کو مادی اور مانوی رزق دونوں انسان کامل کے وجود سے مل رہے ہیں، اور انسان کامل کے وجود سے پوری کائنات کا وجود ہے. انسان کامل نہیں، پوری کائنات ختم. یہ ہم آگے نچوڑ کر نکالیں گے، لیکن ابھی ہم اگلی نشست میں عالم مثال جو تیسرا حضرت ہے، ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بحث کریں گے کہ مثال یا عالم برزخ، اس کی پھر دو قسمیں ہیں، مثال متصل، مثال منفصل. پھر برزخ سعودی نزولی یہ بحث کریں گے، عالم مادہ کا بتائیں گے، پھر انسان کامل، اور پھر وقت ملا تو قیامت کے بارے میں بحث کریں گے کہ قیامت کتنی قسم کی قیامتیں ہیں. یہ انشاءاللہ پھر اگلی اس میں ہم انشاءاللہ بحث کریں گے، میرے خیال میں پرسوں اتوار کے دن. جو کچھ تیمور صاحب آپ کے پاس وہ لکھا ہوا تھا وہ بھی اگر اب آپ شیئر کر سکتے. وہ اسی طرح تھا یا میں نے ابھی کچھ مختلف تو نہیں بتایا؟ اسی طرح ہے. سر آپ نے ساری ہمارے سے محنت کروا دی، اب آپ اس کی بوٹی دے رہے ہیں، یہ تو بڑی زیادتی ہوئی نا. پھر سمرائز کر رہے ہیں، سمرائز. ہاں جی، وہ ہم تو اس کو ذہن کے ادھر سے ادھر ملا رہے ہیں. اچھی ایکسرسائز تھی ویسے، لیکن یہ سامنے ہوتا نا تو بڑا آسان رہتا. میرا خیال ہے اس طرح بہتر ہوا ہے، کیونکہ بڑا کلیئرلی بتایا، اور آپ نے اگر نوٹس بنائے ہوں گے تو اس سے مزید شاید کچھ ہیلپ ملے. دیکھتے ہیں، آپ دیکھیے یہ جو آخر میں کہا ہے یہ پہلے آنا، اوور آل سمری پہلے، پھر وہ جس سے شروع ہوتا. سر یہ آپ شیئر کریں گے نا؟ کیا جی ہاں. یہ موٹا موٹا ہو گیا، within ذات and outside ذات. اور یہ جو اس میں 5 دکھائیں ایک ہی سلائیڈ میں، جو کچھ ذات کے اندر ہے اول و ثانی وہ 1 ہے، اس طرح ہی بتایا تھا. اور کریشن میں یہ جو 3 درجے ہیں، روح، مثال اور مادہ، اور ان ساروں کا مجموعہ انسان ہے کامل، یہ آخر میں بتائیں گے. اب اس کی نا تھوڑی سی ڈیٹیلڈ تعین حقی میں ودن ذات تعین اول ہے. وہ جو احدیت وحدیت اس میں نہیں لکھا، مگر وہ آپ نے نوٹ بنائے ہوں. یہ احدیت ہو گئی. تعین ثانی میں وحدیت ہو گئی میرے خیال میں. اس میں وہ کہتے ہیں نا اسماء الہیہ، اور اسماء الہیہ کے سامنے عیون ثابتہ. اب خلقی، عالم العقل، عالم مثال اور عالم مادہ، تھوڑا سا ہی خراب ہو گئی. عالم عقل میں پھر 2 بتائی تھی، جبروت، ہائر اینجلز، ملکوت ان سے تھوڑے نیچے ہیں. ان میں پھر آگے 2 ہیں، اعلیٰ نفوس فلکی، یعنی کہ جو 7 آسمان ہے، اور اسفل یعنی کہ لوور ہوگی، غیر فلکی، بلو دی لونر اسفیئر. اب یہ ہے سر اس میں کروبیان اور روحانیان وہ نہیں آیا. ہاں، کوئی ڈیٹیلز تو بہت زیادہ ہے،
یعنی کہ عالم ہے وہ اس میں آگے نا اینجلز جو اوپر ہے وہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا. ٹھیک. اچھا اس میں ایک سوال تھا, یہ روح العظم کون ہے؟ روح القدس کا تو ذکر کر لیا حضرت جبرائیل نے, وہ کون سے فرشتے کو کہا جاتا ہے؟ highest angel, the chief of all the angels is نہیں, لیکن called. ان کا کوئی یہ جو جانے پہچانے ہیں ان میں کسی کوئی ہیں نام؟ ہم نے تو حضرت جبرائیل کو ہی سب سے اونچی جگہ پہ رکھا تھا. حضرت جبرائیل تو سب سے لوسٹ ہے, حضرت یہ جو ہے روح العظم سب سے اوپر ہے. اس میں یہ اسی طرح یہ فانی بحثوں میں یہ نام آتا ہے, یعنی کہ ابن العربی ہے غالباً. لیکن نام نہیں ہے ان کا کوئی جانا پہچانا. یہی ہے روح العظم کہا جاتا ہے ڈسکشنز میں. چلیے آگے مثال ہو گئی عالم مادہ میں, جیسے آج بیان کر رہے تھے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں اور پھر اس سے بھی نیچے اور چیزیں آ جاتی ہیں. یہ ٹریڈیشنل کاسمولوجی میں اس طرح لکھا جاتا ہے. چیلنج یہ میں آپ سے شیئر کر دوں گا کلاس میں, گروپ میں. جی فال صاحب. جی تو اب سوال ایک آدھ سوال کوئی کرنا چاہے تو. جی ہاں, again السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار ویری انلائٹننگ لیکچر another. تو میرے کچھ سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ سارے لیولز طے کر رہے ہیں تو آپ نے بہت سارے لوگوں کو مینشن کیا, ڈفرینٹ اسکالرس کو, تو یہ سب کا مکس ہے یا ہر ایک اسکالر نے ایک ڈفرینٹ آرگنائزیشن یا ایک ڈفرینٹ ہائرارکی دی ہے؟ ایک سوال یہ ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جس سے آپ نے کہا کہ سب سے جو آخر 5واں لیول ہے وہ انسان کامل کے بارے میں, تو انسان کامل سے مراد ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ اٹس یوزلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کامل کہا جاتا ہے, تو کیا از اٹ فار ایوری بڈی, لائک ایوری ہیومن بینگ ہیز اے پوٹینشیل ٹو بی انسان کامل, یا صرف یہ ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ So I am not sure about this. اور ایک سوال یہ کہ آپ نے تھوڑا سا بالکل ٹچ کیا تھا فرشتے اور فری ول کے کانسیپٹ کو, کہ اس کے بارے میں بھی ڈیبیٹ ہے کہ ڈو دے ہیو اے چوائس اور نو, بیکاز obviously they were given a choice. I don't know, it was a command probably, but at least one of them chose not to follow the command. So it means کہ کوئی ریشنل تھنکنگ پروسیس ہے یا just even mere rebellion بھی ہے, but he knew there is a possibility that he can act and he can go on his own way, and he was allowed to go on his own way too. So اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ 3 سوال ہو گئے. فاضل صاحب آخری والے کا میں دے دوں جواب؟ جی آپ جواب دے دیں. میرے خیال میں پہلے بھی آپ سے مربوط تھا کہ مختلف سکالر کا. تو جو پہلا سوال تھا اس کا جو آپ پڑھ بھی سکتی ہیں, ولیم چٹک کو پڑھ سکتی ہیں جنہوں نے ان کو ایک طرح سے اوور ویو دیا اپنی کتابوں میں. تو لگتا یہ ہے کہ بنیادی طور پہ تو کوئی خاص فرق نہیں ہے کہ یہ 5 درجے ہوتے ہیں. فرق تو ہے, اسکیمز کہتے ہیں الگ الگ ہے, اور چٹک تو بلکہ تھوڑا سا کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ کوئی سنگولر نہیں ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مختلف اولیاء نے مختلف کیا ہے, مگر ابن العربی کے اسکول میں موٹا موٹا تو یہی اس کا خلاصہ ہی ہے, بعد میں آنے والے کامنٹیٹرز نے کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے, پھر ملائکہ کا لیول ہے روح کا, اس کے بعد برزخ کا, اس کے بعد مادے کا. جو ڈفرنس ہے وہ ان کے اندر ڈیٹیلز کا ہے, اس کیٹیگریز میں کوئی نہیں ہے اتنا. یا اس طرح ہم نے تو اس طرح دیکھا. اور دوسرا سوال تھا کہ ملائکہ کی ول کا, تو آپ نے اس سے بعد میں بات کی ہے شیطان کی. تو شیطان میں تو قرآن میں آتا ہے کہ he was a jinn, he wasn't an angel. اور باقی ملائکہ کا فاضل صاحب یہ بتا رہے تھے کہ اگر وہ ان کا کنیکشن اس دنیا سے ہوگا تو ان پہ ایک ظلمت یعنی کہ ڈارکنس کا پہلو آئے گا.
اس لیے کہتے ہیں کہ جو سینٹ ہوتا ہے اس میں اگر ظلمت ختم ہو جائے تو ہی وہ بالکل خدا کی ول کے تحت ہی ہو جاتا ہے. اس کی ول اور خدا کی ول ایک ہی ہو جاتی ہے. تو کیونکہ ملائکہ تو ہے ہی نور, تو یہ اس طرح بھی دیکھا گیا. خیر یہ تو ہم یہ اس میں تیمور صاحب ایک اور بات بھی ہے کہ فرشتوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فرشتے ارادہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کے ارادے کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. مطلب انسان جب کوئی ارادہ کرتے ہیں کچھ کرنے کا تو ان کے آگے رکاوٹ آ سکتی ہے, لیکن فرشتے جب کوئی کچھ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ارادے کے آگے رکاوٹ کوئی نہیں ہوتی. اب وہ انسان کے آگے رکاوٹ باطنی بھی ہو سکتی ہے, خارجی بھی ہو سکتی ہے. فرشتوں کے ہاں رکاوٹ نہیں ہوتی جب یہ کچھ ارادہ کرتے ہیں کچھ کرنے کا. تو یہ بھی ویسے میں نے سنا فرشتوں کے بارے میں. یہ دیکھیں یہ انسانی الفاظ میں چیز بتانے کی کوشش کی گئی ہے نا, because if they are from the light of God and they manifest God's own will, so they are transparent to that will. اس طرح بھی میں اس کو میٹافزیکلی اس طرح کہوں گا. جی سارا کیا کہہ؟ جی میرا سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ اب جو ہے جو ہمارا فرشتہ ہے جس نے بات نہیں مانی اللہ میاں کی, شیطان, یہ جن ہے, تو پھر اٹ مینس جن ہیز فری ول ایز ویل. Yeah, because they remove, ہاں جی بالکل, they are individual beings now, but they have more capacity because they are less constricted by matter. Their matter is more subtle. So individuation تو ادھر ہے. Okay. Interesting. اچھا ایک نظریہ یہ بھی ہے تیمور صاحب, جن اس کے بارے میں, ابلیس کے بارے میں, کہ قرآن میں ہے نا, جب اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کریں تو اللہ فرماتا ہے فسجدو, سب ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. تو اس کو عربی میں کہتے ہیں استثناء متصل. یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ سب انسانوں کو میں نے دعوت دی مگر زید نہیں آیا, یعنی زید نہیں آیا مطلب زید انسانوں میں سے تھا, سارے انسان آئے, زید نہیں آیا. ٹھیک ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ سب ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس, اس کا مطلب ہے کہ ملائکہ بھی ابلیس میں سے تھا, ابلیس بھی ملائکہ میں سے تھا, ابلیس بھی ملائکہ میں سے تھا. اب آگے سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ابلیس ملائکہ میں نہ ہوتا تو پھر خطاب تو ملائکہ کو تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے سب ملائکہ سے کہا فقلنا یا للملائکہ, ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کریں, سب ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس ملائکہ میں سے تھا. اچھا یہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ اگر ابلیس ملائکہ میں سے تھا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ, قرآن میں ہے فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, اپنے رب کے امر سے انکار کیا, فسق کیا. کانا من الجن, جن میں سے ہو گیا, تھا نہیں. کانا مطلب ہوتا ہے, ایک مطلب ہوتا ہے تھا, ایک مطلب کانا بمانا سارا عربی کی گرامر میں کہا جاتا ہے ہو جانا, یعنی تھا نہیں. کانا من الجن, ہو گیا جن میں سے, کہ یہ فرشتہ تھا جن بن گیا. اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتہ ناری, وہ جس کے اوپر نورانیت کا غلبہ نہیں بلکہ اس کو نور تاریکی کا غلبہ ہو, عرضی وہ جو ہم نے فرشتوں کی قسمیں کیا ہے نا, تو ہو سکتا ہے مراد یہ ہم جنات کی بحث پڑھ رہے ہیں نا, تو انشاءاللہ جنات میں ہم نے کچھ ایک نشست بیان کیا ہے. سر اس میں ایک چیز ہے کہ قرآن میں پھر یہ بھی تو ذکر آتا ہے کہ جب بحث کی شیطان نے, ابلیس نے, تو اس نے یہ بھی تو کہا تھا کہ میں اس لیے سجدہ نہیں, امنگ ادر ریزنز, کہ میری تو تخلیق آگ سے ہے اور اس کی تو مطلب وہاں سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو جنوں کا جو روح ہے وہ مطلب ناری نہیں, ناری ہے, نوری نہیں ہے. تو یہ پھر یہ بھی ایک کانٹرڈکشن آ جاتا ہے. باقی تو ایک گرامر سے ہم اس کو توضیح دے رہے ہیں نا, یہاں پہ تو ایک ایکسپلسٹ سی چیز آ گئی. جی آ جاتا ہے. یہ نظریہ بھی اسی قسم کی باتیں, اسی قسم کی دلیلیں دیتے ہیں کہ
اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی تخلیق جب آگ سے، وہ خود کہہ رہا ہے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، پروردگارہ تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے تین سے مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے۔ اور مٹی نیچے ہوتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، تو میں بلند ہوں، میں کیسے آدم کو سجدہ کروں؟ یہ دلیل بھی اپنی جگہ پہ جو اس نظریے کے کہنا دیتے ہیں، لیکن جو اس دوسرے نظریے کے کہنا جو میں نے ابھی بیان کیا ہے وہ اس کی توجیہ کر دیتے ہیں۔ توجیہ اس طرح کے، یہ جو خلقتنی من نارن، مجھے خلق کیا نار سے، مطلب یہ تھا کہ نورانیت نہیں، میرے اوپر نار غلبہ نار کا ہے، یعنی تاریکی کا، لیکن وہ ظلمت کا غلبہ ہے، یعنی میں وہ ملائکہ میں سے ہوں جو ہم نے قسمیں کی ہیں کہ جن کا تعلق جو اجسام، عالم اجسام کے امور کو یا عالم اجسام کے امور سے تعلق ہوتا ہے جن کا، اور ظلمت جن کے اوپر غالب ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے ان کی خلقتنی من نار سے مراد یہ ہو۔ یہ ایک نظریہ ہے، میں اس نظریے کی اس کی نہیں کر رہا تائید، لیکن ادھر سے بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ اس نظریے کو مانیں گے تو بھی بہت سارے سوالات، اس نظریے کو مانیں گے تب بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ آدم کو اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کر، ملائکہ کو اسے کہا آدم کو سجدہ کرے۔ اب ایک یہ ہے کہ ملائکہ تو آپ امر کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کا امر دو طرح ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ کا امر تکوینی ہوتا ہے، ایک تشریعی ہوتا ہے۔ تکوینی میں ہوتا ہے کہ امر جو کیا چیز نے فوراً محقق ہونا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں جب ارادہ کرتا ہوں، کہتا ہوں کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس میں ناممکن ہے کوئی چیز اللہ ارادہ کرے اور کوئی چیز نہ ہو۔ ارادے کی دو قسمیں ہیں، اللہ نے ارادہ کیا آدم کو سجدہ کرو، آگے سے ملائکہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا امر تکوینی نہیں تھا۔ اگر تکوینی ہوتا تو شیطان کی مجال ہی نہیں تھی کو سجدہ نہ کرے۔ اب آ جاتے ہیں کہ تشریع تھا، تو تشریع میں ہوتا یہ ہے کہ تشریع کی جاتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ و اختیار دیا ہے، جیسے انسان ہے، ان کو امر تشریع کیا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، ماہ رمضان آئے، اور اس میں روزہ لوگ رکھتے بھی ہیں، نماز پڑھتے بھی ہیں اور نہیں بھی پڑھتے۔ یعنی امر تشریع میں ہو سکتا ہے وہ چیز انجام پائے، ہو سکتا ہے نہ پائے امر تشریع میں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ ہوتا امر تشریع، تو امر تشریع میں ہوتا یہ ہے کہ امر ان کو کیا جاتا ہے کہ جن کے متعلق جس طرح انسان ہے کہ یہ قابل جن کو اختیار ہو۔ اب ملائکہ کو تو اختیار ہی نہیں ہے، ملائکہ تو نور محض ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں ما منا، قرآن میں ہے اللہ لہ مقام معلوم، وہ ادھر سے ادھر بھی نہیں ہو سکتے، تو اب کیسے ان کو امر تشریع ہو جاتا ہے؟ تو پاس یہ دو امر نہیں ہے، یہ کوئی اور چکر ہے۔ اس کو پھر اس چکر کو حل کرنے کے لیے بڑے بڑے متکلم اپنی کلامی نگاہ سے ایک مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مفسر اپنی خاص نگاہ سے۔ لیکن یہ جو آپ نے بات کی اس سے ابھی تک یہ ظاہر ایک اور پھر سوال اٹھ جاتا ہے، اس چکر میں تو پھر دوسرے فرشتے بھی پھنس جاتے ہیں نا، کیونکہ اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر وہ یہ اللہ تعالیٰ کو کیوں آگے سے جواب دیتے کہ تم ایسے شخص کو سجدہ کرنے کو کہہ رہے ہو جو کہ جس کے بارے میں پتا ہے کہ آگے جا کے فساد پھیلانا ہے اور یہ سارا کچھ، تو وہ اگر اتنے ہی فرشتوں کا ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے تو پھر یہ سوالات اور جوابات کی پھر بحث کیوں ہوتی؟ پھر یہ خالی بات شیطان تک تو نہیں رہ جاتی ہے، تو پھر باقی جتنا بھی گروپ تھا وہ ان پہ بھی اس چیز کا اطلاق ہوتا ہے۔ نہیں اس میں نا وہ ٹھیک ہے ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی دیکھیں جو بندہ جو نظریہ اپناتا ہے نا، تو نظریے اپنانے میں کب ایک متفکر اپناتا ہے ایک نظریہ، اس کا نظریہ تب مضبوط ہوتا ہے کہ جو ادھر ادھر کے سوالات، ابہامات، ساری چیزیں پہلے حل کرتا ہے، اور پھر ایک جو اچھا محقق، متفکر اور گہری نظر رکھنے والا ہوگا وہ پہلے یہ کام کرے گا کہ سب سے پہلے جو اس کے اوپر اعتراضات اٹھتے ہیں ان کو حل کرے گا، اپنا نظریہ دے گا،
جو اپنا اس طرح کا نظریہ دیتے ہیں وہ اس طرح کے جو سوالات ہیں ان کو پھر کسی نہ کسی طریقے سے حل کرتے ہیں. مختلف لوگوں نے حل کیا ہے, اس طرح کے جوابات دیے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے یہ وہی ملائکہ ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فقط یہی ڈیوٹی ہو, یہی کام کر سکتے ہو فقط, اس کے علاوہ ادھر ادھر نہ کر سکتے قرآن میں جس طریقے سے ہے. یا اس کے علاوہ بھی ہر متفقہ نے جو نظریہ اپنایا ہے نا وہ اس نے اس مسئلے کو حل کیا ہے. صحیح. سرفراز صاحب کا بھی سوال لے لے سارا, اگر آپ کا کوئی اور سوال ہوا تو آپ اس کے بعد کر لیجیے گا. جی سرفراز صاحب. جی سر, تھینک یو. السلام علیکم سر. سوال یہ ہے کہ ابھی نظریات کی بات ہو رہی تھی, تو ایک نظریہ تو میں نے شاید پڑھا تھا یا سنا تھا ملائکہ کے بارے میں, یہ تھا کہ یہ ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے, تو یہ ملائکہ ہوتے ہی نہیں ہیں. تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں یہ لوگ اس طرح نظریہ کیوں رکھا گیا, اگر یہ بات ٹھیک ہے تو. اور سیکنڈ جی جی آگے جی بتائیں. سیکنڈ کویشچن یہ تھوڑا سا آپ نے یہ ابھی بڑی اچھی لائن لکھوا دی کہ خدا کے علم میں ہر شے کا ظہور اس کی عین ثابتہ کہلاتا ہے. یہ عین ثابتہ کو تھوڑا سا اس کو لفظوں کے لحاظ سے تھوڑا سا وضاحت کر دیں تو اچھا ہو جائے گا. تھینک یو. دیکھیں عین ثابت دیکھیں ایک انسان ہے نا, انسان اگر اس نے ایک عمارت بنانی ہے نا, کہ گھر بنانا ہے, تو اس گھر بنانے کے لیے پہلے اس کو ڈیزائن کرے گا, ذہن میں اس کا نقشہ بنائے گا. جو نقشہ ذہن میں بنائے گا, کہ مثال دے رہا ہوں جی اتنی زمین ہے, اتنی لمبائی ہے, اتنی چوڑائی ہے, اس کو اتنے کمرے, اس طریقے سے ادھر سے شمال سے مشرق سے اس کی اتنی کمرے, اتنی چیزیں, سارا وہ جو ذہن میں خاکہ بنائے گا اس کے مطابق پھر بلڈنگ اپنی جو زمین ہے اس کے اوپر بنائے گا. اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو عین خارجی جو آنکھوں سے آپ گھر دیکھ رہے ہیں, خارج میں آنکھوں سے, یہ مطابقت رکھتی ہے اس کے علم سے. جو علم اس کے اندر اس عمارت کا علم کہ اس عمارت کو اس علم کے مطابق بنانا ہے, تو اسی کے مطابق ہی وہ بناتا ہے. اب جب یہ ایک میں نے مثال دیا سمجھنے کے لیے, عین ثابت, عین یہ نون, یہ عین اس کی جمع آیان ہے, الف عین یہ الف نون, آیان ثابتہ. آیان ثابتہ مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے سب کا علم اللہ کے پاس, مرتبہ واحدیت میں سب کا علم ہے. تو ہر شے کا جو علم, ہم نے کہا علمی ظہور, ہر شے کا علم کہ اس شے کے اندر اتنی استعداد اور صلاحیت ہے. مثال دے رہا ہوں کہ اس نے عالم مادہ میں آ کر, فلاں صدی میں آ کر اتنے سال عمر کرنی ہے اور یہ کام انجام دینے ہیں, اور یہ اس کی جزیات کلیات سب وہاں پہ موجود ہیں. تو جو جزئی ایک شے کی جزئی کلی علم اللہ تعالیٰ کے مرتبہ واحدیت میں موجود ہے, اسی کے مطابق ہی باہر آیان خارجیہ میں اس کو وجود عطا ہونا ہے. تو وہ جو اللہ کے علم میں ہے ہر شے کی استعداد اور صلاحیت, اسی کا نام آیان ثابتہ ہے. بات واضح ہو گئی سرفراز صاحب؟ لگ تو رہا ہے کہ واضح ہو گئی. اچھا جی, آواز نہیں آئی. ویسے وہ ایک بڑا لمبا سا آرٹیکل بھیجا ہے آپ نے تیمور صاحب, اس کو 8 پیجوں کا وہ پڑھ لیتے ہیں. ہاں جی یہ سارا آپ نے سوال کرنا ہے تو کر لیں, پھر جنہوں نے ایک ٹیکسٹ سوال لکھا ہے اس کا بھی جواب دیں. Just last question. We insane kamil. So what we mean by insane kamil in this context? ویسے تو اگلے لیکچر میں سارا ہوگا. Okay. فاضل صاحب آپ جواب دینا چاہتے ہیں. Just انشاءاللہ اگلے نشست تک رکے, اگے انسان کامل آخر میں ہم نے پہنچنا انسان کامل تک کیا ہے. Okay. پھر آپ تیار ہو جائیں گے, پھر عبد الکریم جیلی کی انسان الکامل کتاب پڑھ لیجیے گا.
سائنٹسٹ برخات نے ٹرانسلیٹ کیا ہے, اور اس کا جو پریفیس ہے نا 12 یا 9 پیجز کا, وہ بہت ہی ماسٹرفل ہے. وہ میں آپ لوگوں سے شیئر بھی کر دوں گا, مگر پہلے فاضل صاحب کے لیکچر ہو جائے پھر شیئر کروں گا, ورنہ اتنا سمجھ نہیں آئے گا. اور زنا نے پوچھا تھا کہ یہ جو دوسرے ملائکہ ہیں اسرائیل اور اسرافیل اور میکائل بھی اس میں آ جاتے ہیں اور جبرائیل, تو میں نے اس طرح سنا اس کے بارے میں یا پڑھا ہے کہ جو اسپرٹ آف گاڈ تو ایک ہی ہے جس کو روح العظم کہیں گے, یہ اس کے پھر آگے 4 فنکشنز ہیں, اسرائیل, جبرائیل, میکائل اور جو بھی چوتھے ہیں. تو غنم ہم نے تو اس طرح اس کی ایکسپلینیشن پڑھی ہے. جی جی آرکیٹیکچرلی اس کا ظاہر ایسے ہوتا ہے کہ جو پورا گنبد ہے دیٹس دی اسپرٹ, اور پھر اس کے 4 وہ نیشز بنتے ہیں نا جو کونوں پہ, جس سے وہ پھر نیچے 8 میں تبدیل ہوتا ہے, دیٹ یو کین کال the 4 archangels. اور انفیکٹ ہایا صوفیہ میں بھی آپ دیکھیں تو ایک پورا ڈوم ہے اور اس میں 4 آرکینجلز انہوں نے پینٹ کیے ہوئے آئیکونکلی کرسچین ٹریڈیشن میں. خیر یہ بڑا اچھا موضوع ہے, آپ اس پہ تھوڑا سا گوگل کریں, سارا سامنے آ جائے. I جی جی just want to say in the end کہ شکریہ, thank you so much. اور خاص طور پہ I'm really looking forward کہ جو آپ اگلے لیکچرز میں چیزیں بتائیں گے, کیونکہ آئی تھنک ایک مسلمان کے طور پہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے ان چیزوں پہ, ہمارا ایمان ہے فرشتوں پہ, ہمارا ایمان ہے روز آخرت پہ, لیکن کیا ہم واقعی اس طریقے سے ان چیزوں کو ایون سمجھتے بھی ہیں کہ ہم یہ ریئلی کہہ سکیں کہ ہمارا اس پہ ایمان ہے, کہ we really truly believe it and we really manifest it and we really live with that idea. So I think میرے جو ایمان, میں خود بہت clearly reflect کرتی ہوں, تو میرے ایمان کے 3 حصے مجھے لگتا ہے کہ کلیئر ہیں, کہ مجھے پتا ہے کہ خدا ہے, پروفٹ ہوڈ پہ مجھے بہت اسٹرانگ مجھے یقین ہے, اور میں نے بہت زیادہ تقدیر پہ میرا یقین بہت مضبوط ہے. لیکن فرشتے اور فرشتوں کے بارے میں جو ہے وہ میرا نالج اور روز آخرت کے بارے میں بہت آئی تھنک آئی ریڈ اے لاٹ, بٹ فرشتوں کے بارے میں میرا علم بہت محدود ہے. سو آئی تھنک اٹ وڈ بی ریئلی نائس کہ جب آپ اس ریئلم کی بات کریں گے, جنوں کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, that would be really really helpful. اور ہو سکتا ہے کہ شاید ہم تھوڑا اور بھی اس کے بارے میں سیکھیں, بٹ تھینک یو سو مچ. بہت صحیح آپ نے بات کی, بہت ہیلپ فل ہے یہ سارا کچھ. اور جب یہ لیکچرز ہو جائیں تو میں, آپ نے شاید پڑھی ہو مگر ساروں کو میں کہوں گا کہ ڈانٹے کی جو ڈیوائن کامیڈی کا جو پیراڈیزو ہے نا وہ پڑھ لیں تو وہ اس کا ایک ویژول ہے پورا, کیونکہ انہوں نے تو اس کو ایکسپیرینس کر لیا, اور بھی بڑے بڑے بزرگوں نے پوری چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں, دا ہائرارکی آف دا اینجلز اینڈ ایوری تھنگ. تو وہ چیزیں اب وہ بھی ایک طرح سے سپورٹ کرتی ہیں فیتھ کو. Anyway, so that was a good comment. Thank you very much. Thank you so much. تو فاضل صاحب پھر اجازت ہے. جی ٹھیک ہے جی, دعا میں یاد رکھیے گا جی سب. صاحب صحیح. خدا حافظ. خدا حافظ.